السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ میرے بہت ہی پیارے ریڈرز کی طرف سے مجھے بہت سی فرمائشیں آتی ہیں ناول ریڈنگ کرنے کی، لیکن ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ جو بہت زیادہ لانگ ناولس ہوتے ہیں، لائک 1000، 2000، 3000، 4000 تک کے پیجز کے ناولس ہوتے ہیں، ہم ریڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی ویڈیوز کافی زیادہ لمبی بنیں گی اور ایسے آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے، سنیں گے نہیں اور ہم بھی، جب رسپانس نہیں آئے گا تو ہمارا بھی دل برا ہوگا۔ تو آپ لوگ ریکویسٹ کیا کریں، ہم آپ کی ریکویسٹ پوری کریں گے، لیکن پلیز چھوٹے ناولس ہم کرتے ہیں ریکارڈ، اور اس کے علاوہ جو ناول آلریڈی یوٹیوب پر ہوتا ہے اسے ہم ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ تو آج کا جو اب ہم ناول کی طرف آتے ہیں، آج کا جو ناول ہم ریڈ کرنے لگے ہیں، یہ ایک میری بہت ہی پیاری ریڈ کی طرف سے فرمائش آئی تھی، تو چلیں ہم اپنی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دو پرندوں کی، ہوا میں اڑتے بغیر کسی ڈر اور خوف سے جیتے ان کی خوشیوں سے بھری اڑان کی۔ مگر پھر ان دو پرندوں کا انجانا سا ساتھ بن جانا، بھٹکتے ہوئے مسافروں کی طرح ایک دوسرے میں گم ہو جانے کی داستان، ایک کی دوسرے کو اپنے پروں میں چھپا لینے کی داستان۔ یہ داستان ہے سید ذوالغمان میرزر، ایک گھمنڈ اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزارنے والے کی عشق کی، الاف احسن، ایک چھپے ہوئے کردار کو پالنے والے کی۔ میر مینشن اس وقت روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، کئی کہکے لگانے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھیں، جس سے واضح تھا اس عالی شان محل میں اس وقت کوئی تقریب چل رہی تھی۔ ایسے میں ایک جانب چھوٹی چھوٹی روشنیوں سے سجے درخت کے پاس ایک وجود کھڑا، سخت تاثرات منہ پر سجائے، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے، درخت سے ٹیک لگا کر وہاں موجود ہر انسان سے دور روشنیوں کی وجہ سے چھپے تاروں بھرے آسمان کو تک رہا تھا۔ ذوالغمان، میرے جگر کیا کر رہا ہے اکیلا؟ مارج بلیک پینٹ شرٹ پہنے، نرم مسکراہٹ سجائے اس کی جانب قدم بڑھاتا، دور سے پکارتے ہوئے اس کے قریب آتا، کندھے پر ہاتھ مارتا ہے۔ مارج کو اپنے سامنے دیکھ ذوالغمان نے بغیر اس کی جانب دیکھ سگریٹ نیچے پھینک کر اپنی سفید شرٹ بازو کے کونے تک موڑنے لگا۔ مارج اس کی حرکت پر اپنی ہلکی شیپ کی دھاڑی پر ہاتھ پھیرتا بھاگنے ہی لگا تھا جب اس کی گردن ذوالغمان کی سخت گرفت میں آئی۔ رخ اس کی جانب کرتا ہوا اپنے ہاتھ کی گرفت اس کی گردن پر اور بھی زیادہ سخت کر گیا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، کوٹ دوسرے بازو پر لیے، وہ اپنی سیاہ نگاہوں میں غصے بھرے مارج کی معصوم شکل کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی ابھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بنائی تھی۔ معاف کر دے بھائی، اللہ کی قسم میں معصوم ہوں۔ مجھے تو میری ماں اب تک میرا معصوم بیٹا بلاتی ہے، یقین جان میں دنیا میں میرے سے زیادہ معصوم اور کوئی نہیں۔ لڑکیوں کی طرح آنکھیں پٹپٹاتا وہ نمونہ سے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مسکرانے سے ذوالغمان کی بڑی ہوئی داڑھی کے اندر پڑتے گڑھے بے انتہا حسین لگے۔ وجاہت سے بھرپور وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، لمبا چوڑا قد، براؤن کلر، جس کی وجہ سے اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا گیا تھا۔ اس پر غضب اس کے بڑے ہوئے بال، یعنی پونی میں مقید بال۔ میرے نمونہ راستے میں فوت نہ ہو جائے کر، جنازہ میں نے لازمی پڑھانا ہے تیرا، کہ یقین ہو کہ تو ٹل گیا ہے۔ گردن چھوڑ کے ہاتھ جھاڑتا وہ اچھی خاصی دب چڑھا چکا تھا اسے۔ نمونہ کے دوست اپنی بیوی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اچانک ہی اپنا موڈ بدلتے اپنا ہاتھ اس کے گال پہ لہرا لہرا کے بولتا وہ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا۔ پیچھے ہٹتے ہی وہ اسے اپنی طرف آنے سے روکتا برا کہہ کر پیچھے کی جانب بڑھا۔ پھر چڑھ گیا اس پر میری بیوی بننے کا بھوت۔ کپ فولڈ کرتا ہوا اپنا کوٹ پاس سے گزرتے ویٹر کو دیتا میر ولا سے باہر نکل آیا۔ مارج بھی اس کے پیچھے پیچھے میرا میاں کہتا ہوا اس کے قریب ہی آ کر رکا، جو اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ کار کے پاس کھڑا ہوتا ہے، شیشے کے پاس آ کر لعنت دیتا وہ دوسری جانب بھاگتا ہوا پہنچ کر کار میں جلدی سے بیٹھا، کیونکہ اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا، اور آگے بڑھا گیا۔ سالے، پھینک اسے، جو بڑی جوانی میں اپنا شوہر مارے گا۔ اسے پھر سگریٹ سلگاتا دیکھ شیشہ نیچے کر کے وہ خاص کر اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ اگر ایک کو عشق تھا تو دوسرے کو اس کے عشق سے شدید قسم کی چڑ تھے۔ اب اگر ایک بار خود کو میرا شوہر یا بیوی کہا تو کار روک کر یہیں شروع ہو جاؤں گا کمینے۔ بریک کی جانب پاؤں بڑھاتے وارن کرنے والے انداز میں بول کر ہنسی دباتا ہوا بولا۔ جانتا تھا یہیں پر آ کر اسے چپ جو لگ جانی تھی۔ یا خدا، میری بیوی سے میری عزت بچا۔ وہ دونوں بازوؤں کو کراس کر کے اپنے سینے پر رکھتا دہائی دینے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ تیری عزت تو ابھی لوٹتا ہوں، سالے چپ کر جا، دماغ مت گھما میرا۔ وہ زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑتے اس نے رائٹ سائڈ ٹرن لیا۔ اچانک اسے بریک لگانی پڑی تھی، کیونکہ وہ بہت بری ٹکر ہونے سے بچا گیا تھا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا، وہ یقیناً نیچے بیٹھے وجود کو دیکھ رہا تھا جس کو کار لگ گئی تھی، مگر ذوالغمان نے بروقت بریک لگا کر کسی برے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا۔
کیا کر رہا ہے؟ رک، پتہ نہیں کون تھا، زیادہ تو نہیں لگی ہوں، رک میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اسے واپس کار سٹارٹ کرتے ایک ماری جسے روکتا خود باہر نکلا۔ سامنے موجود لڑکے کے قریب آتے ہوئے ایک نظر نیچے برقعے میں موجود لڑکی کی پشت پر ڈالتا واپس اس لڑکے کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ سوری سر، اندھیرا تھا، دیکھ نہیں پایا، اب بھی سائڈ پر چلیں پلیز۔ آدھا آدھا حساب کرتا وہ اکتائے ہوئے کار میں بیٹھے زرگمان کو آنکھ مارتا ہوا بولا، کیونکہ غلطی انہیں دونوں کی تھی جو باتیں کرنے میں مصروف تھے اور بغیر سامنے دیکھے ڈرائیو کیے جا رہے تھے۔ غلطی ہماری نہیں، اگر نظر آتا ہے تو دیکھو کہ کس جگہ ڈرائیو کر رہے ہو۔ سامنے کھڑا لڑکا دام پیس کر بولا اور اپنے پاس بھاگ کر آتی ایک لڑکی کی جانب رخ موڑ کر اس سے مخاطب ہوا۔ پلیز نہیں، درد ہو رہا ہے۔ نیچے بیٹھی لڑکی کی کراہ پر مالش کے جاتے قدم رکے۔ آپ ٹھیک ہیں کیا؟ اگر لگی ہے تو ہاسپٹل لے جائیں۔ ویسا ہی تھا، مزاجن نرم دل۔ یہ کانچ نکالو پلیز۔ نہیں نہیں، نہ نکالو۔ نقاب کے اندر سے آتی آواز پر وہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پہلے ہی خود دوسری لڑکی کو کانچ نکالنے کا کہہ رہی تھی اور نکالنے کا خود ہی منع بھی کر گئی تھی۔ دوسری جانب زرگمان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ منہ میں سگریٹ ڈالتا غصہ دباتا وہ باہر نکلا۔ بارات لے کر جائے گا، بیٹھنا ہے تو بیٹھ ورنہ ہٹ بھی تو بھی سامنے سے۔ بغیر لحاظ کے کسی چیخ کر بولتا وہ واپس بیٹھنے لگا جب اچانک نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جو شاید رونے کے ساتھ ساتھ درد ہونے کا بتا رہی تھی۔ وہ بیٹھ جاتا مگر عجیب سی کشش تھی جو اسے بار بار اپنی طرف بلا رہی تھی۔ زرگمان میرزر پر کیا وار کیا گیا تھا وہ ناواقف تھا۔ بھائی نکالو اس کا کانچ۔ پاس بیٹھی لڑکی شاید اس کی بہن تھی، کوفت میں مبتلا ہو کر بولتی۔ کھڑے ہو کر وہ سائڈ پر جاتی اپنا فون باہر نکال کر کان سے لگا گئی۔ وہ اپنے فون میں مصروف ہو چکی تھی اور اس کا بھائی سر جھٹک کر نیچے بیٹھتا اس کے پاؤں میں گھسا کانچ دیکھنے لگا جو وہاں موجود ہلکی سی سائڈ سے مکمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ الاف دکھاؤ مجھے، میں نکالوں، اسے نرمی سے کہتا وہ پاؤں سینڈل سے آزاد کرتا کانچ پکڑتا ہے۔ نہیں، زور سے چیخ مارتی وہ سنسان روڈ کو بھی ہلا گئی۔ چپ، روڈ پر ہے ہم، گھر پر نہیں، خاموش رہو۔ اپنے بھائی کی غصے بھری آواز سنتی وہ سسکی ہونٹوں کے درمیان دباتی مٹھیاں زور سے بند کر گئی۔ رکو، ابھی وہ کانچ پوری طرح کھینچ کر نکالتا جب وہاں کھڑا زرگمان بول اٹھا۔ جاہل نظر نہیں آتے مگر جاہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تم میں۔ اپنا فون نکال کر وہ ٹارچ چلاتا اپنے سامنے کھڑے شخص کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کر بولا اور الاف کے قریب ہی نیچے بیٹھ گیا۔ بلیک گاؤن پہنے جس پر ایک سٹائل سے نیٹ لگی تھی، سیاہی اس پر حجاب سے چہرہ کور کیے، چہرے پر ماسک چڑھائے ہوئے پاؤں پکڑے نم آنکھوں سے نیچے بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرگمان نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا مگر وہ کیسے جان گیا تھا کہ وہ رو رہی، اس بات سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ اوئے اٹھ وہاں سے، میری بہن سے دور رہو۔ زرگمان کو الاف کے قریب بیٹھے دیکھ وہ خود بھی نیچے بیٹھ کر الاف کے کندھے پر ہاتھ پھیلا گیا، شاید تحفظ کا احساس دے رہا تھا۔ ایک بھائی شاید یوں ہی اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر بھائی اپنی بہن سے محبتیں نہیں جتاتا مگر ہر بہن بھائی کے لیے قیمتی ضرور ہوتی ہے۔ I really don't care تم کون ہو اور یہ کون ہے، مجھے بس۔ بات ادھر ہی چھوڑتا وہ بغیر اس کے پاؤں کھسے ہوئے کانچ چھٹکے سے نکالتا مارچ کا بڑا ہوا رومال تھامتا اس کے پاؤں پر رکھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ جانے سے مطلب ہے اپنے۔ وہ اپنی ادھوری بات مکمل کرتا ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھا۔ مجھے اٹھنا ہے بھائی۔ نرم سی آواز دوبارہ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور بغیر پلٹ کر دیکھے کار میں جا بیٹھا۔ زرگمان کے اتنے سخت تاثر دیکھ مارچ بھی کار میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے سے ہٹتے ہی زرگمان نے فل سپیڈ سے کار آگے بڑھائی۔ ہو گیا شکر، چلو اب بیٹھو۔ ان دونوں کو آتے دیکھ سنیہا اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولتی ان دونوں سے آگے بڑھ گئی۔ اپنے بھائی کا سہارا لے کے چلتی الاف درد کی وجہ سے بمشکل چل پا رہی تھی۔ ان لوگوں کو عادت نہیں تھی بحث کی اور دوسرا رات کا وقت تھا، ان لوگوں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہاں ان کی بھی تھوڑی غلطی تھی، دیکھ بھال کے چلنا چاہیے تھا۔ اسے ہی گھر پہنچنے کی جلدی تھی جس کی وجہ سے کار سے ٹکرا کر لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گری جس کی وجہ سے پاؤں میں کانچ چبھ گیا تھا۔ شاید قریب کوئی شیشے کی بوتل ٹوٹی ہوئی تھی جس کا کانچ یوں بکھرا پڑا تھا۔ کار تک پہنچتے اسے آرام سے بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا کار گھر کی جانب دوڑا گیا کیونکہ ان لوگوں کو نکلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے پاگل لوگ ہیں، کار چلانی ہی نہیں آتی۔ الاف اپنے بابا کا ڈائیلاگ کتنی بار سن چکی تھی۔ کشن پر پٹی میں بندھا ہوا پاؤں رکھے سر اپنے بابا کے کندھے پر ٹکائے وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ بس بھی کرتے بابا، میں ٹھیک ہوں، کندھے سے سر اٹھا کر بولتی وقفے وقفے سے ہنستی کیونکہ وہ غصے سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ پٹی میں بندھا پاؤں دیکھا ہے اوپر سے میں ٹھیک ہوں کی لٹھی ختم نہیں ہو رہی، منہ بنا کر بولتے ہوئے اسے بے انتہا پیارے لگے تھے۔ الاف کو اپنے بابا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، وہ جو ان کے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا کر بازیاں بھی کر چکی تھی۔ سوری ایلی، میرا موڈ خراب تھا بہت، اس وجہ سے یوں کر دیا، آئی ایم سوری۔ سنیہا کمرے میں داخل ہوتی کان پکڑ کر بولی۔ اپنے بابا اور الاف کی کہکے کی وجہ بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا معاف، بس مجھے ذرا نوڈلز بنا دے، پوری معافی مل جائے گی۔
لمحے میں دل سے اسے معاف کرتی مسکرا کر سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھتی فوراً بولی، جو فون اٹھا چکی تھی، جو حکم؟ وہ سر کو خم دے کر بولتی ہنس کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کاش میرے سارے بچے ہی خوش رہیں، مجھے اپنی اس بیٹی کی خوشیاں بھی اللہ واپس لوٹا دے۔ دروازے کو تکتے اپنے بابا کی درد بھری آواز پر فون چھوڑتی ان کے قریب کھسکتی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اللہ سب بہتر کرے گا بابا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ بھولے مت مجھ میں جو ہمت ہے وہ ہمت آپ کی ہی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پلیز پریشان مت ہو۔ اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر بولتی ہوں، ان کی آنکھیں نم ہوئی آنکھیں صاف کرنے لگی جو اب مسکرا رہے تھے۔ اس بیٹی میں نہ جانے اتنا صبر کہاں سے آ گیا تھا، شاید اپنی ماں کے جانے کے بعد سے۔ اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر اسے آرام کرنے کا بول کر کمرے سے نکلتے باہر دیوار پر اپنی بیوی کی تصویر دیکھ کر گہرا سانس بھر کر آگے بڑھ گئے۔ اور ایک ہفتہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر فون کیا، مگر تو فون اٹھائے تو پھر نہ آپے سے باہر ہوتا، وہ اس کے گلاس کھینچ کر زمین پر پٹکتا، اپنی بھڑاس اس پر نکال رہا تھا، مگر وہ کنپٹی سے لاتا کس ضبط سے کھڑا تھا وہ ناواقف تھا۔ اور یہ اندھیرا کیا موت پڑ گئی ہے؟ ہاں، کمرے میں اندھیرے پر ایک ناگوار نظر ڈالتا وہ سوئچ بورڈ کی جانب بڑھ گیا۔ جب تیز روشنی ایک شیشے جب تیزی سے ایک شیشے کی بوتل اس سوئچ بورڈ کے قریب دیوار پر لگ کر چکناچور ہوئی۔ ہرگز روشنی مت لانا میرے قریب، چیخ کر بولتا وہ الماری سے دوسری بوتل نکالتا سیدھا اسے منہ سے لگا چکا تھا۔ کیا بکواس ہے، کیوں پاگلوں کی طرح پیے جا رہا ہے، بتائے گا؟ اسے پہلی بار مارج ایسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زیادہ پیتا تھا مگر ایک جوش ہوتا تھا، مگر شاید اس بار وہ اپنے اعصاب چٹکنے کی وجہ ہی پی رہا تھا۔ وہ حیران تھا مگر زیادہ پریشانی تھی اس سے زیادہ۔ وہ آنکھیں مارج، وہ آنکھیں، وہ کالا جادو یا کیا جو بھی ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی میرا۔ خواب کسی کیفیت میں بولتا وہ کٹاکٹ بوتل اپنے اندر اڈیل چکا تھا۔ مارج کی نظر اب اس کی دلگروں سی حالت پر گئی۔ بکھرے پیشانی پر بال، ساتھ بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں کے گرد حلقے اور ان میں اتری سرخی، گواہ تھی وہ کب سے سویا ہی نہ تھا۔ کون سی آنکھیں؟ بول، ابھی لا کر پٹکوں گا یہاں تیرے آنکھوں کے سامنے۔ یہ شخص اس دن والی شخص سے الگ لگ رہا تھا۔ اس میں غرور تھا، کچھ بھی کر دینے کا غرور۔ نہیں، مجھے دور کر دے وہ آنکھیں، نہیں مارج، وہ علاج نہیں، سزا ہے میرے لیے۔ توڑ پھوڑ کر لفظ بولتا وہ آخر میں ہذیانی انداز میں گھٹنوں کے بل گر کر چیخ پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ہفتے میں بول، ابھی کون سی آنکھیں ہیں وہ؟ بول۔ خود پر کنٹرول کرتا وہ اس کے قریب ہی نیچے بیٹھ گیا۔ اس رات وہ آنکھیں، وہ نقاب سے جو آنکھیں نظر آ رہی تھی ان میں وہ پانی، وہ کیا تھا؟ مجھے بتاؤ وہ کیا تھا؟ مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی، آنکھیں بند کروں تو وہی نظر آتی ہے، مجھے روک دیا ہے ان آنکھوں نے۔ کہیں مجھے ملا دے، بس ایک بار اس سنگ دل سے سوال کرنا ہے مارج، مجھے اس سے پوچھنا ہے اس آنکھوں میں کیا تھا۔ زرغمان میرزر تو مشکل سے ہی نظر آیا تھا مارج کو سامنے بیٹھے شخص میں۔ کل ہی ملے گا تو اس سے، مگر ابھی اور اسی وقت اٹھ کر خود کا حلیہ بدل۔ کل اس کی ہر ڈیٹیل تیری آنکھوں کے سامنے ہوگی، اس لڑکی کے ساتھ، مگر ابھی اٹھ۔ منہ کو سختی سے پکڑ کے بولا اور وہ کھڑا ہو کر باہر نکل گیا۔ پیچھے اس پر وحشت سوار ہوئی تھی، کھڑے ہو کر ہر بوتل اٹھا کر وہ زمین پر پٹکنے لگا۔ پھر ایک نئے عزم کے ساتھ وہ گہرا سانس بھرتا بالکنی میں نکل آیا۔ کل تم سے ملوں گا، جادوگرنی ہو تم ایک۔ کتنے لمحے وہ ہوا میں اس کی خوشبو ڈھونڈتا رہا، مگر محسوس ہوتے ہی کہ وہ کیا کر رہا ہے، پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں، تم نے جادو کیا ہے مجھ پہ، کل ہی تمہارا سارا حساب چکتا کروں گا، دانت پیس کر بولتا وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلا۔ پورا کمرہ بالکل صاف تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جانتا تھا یہ کس کا کام ہوگا، مگر سب نظر انداز کرتا وہ آئینے کے سامنے آتا، ڈرا سے اپنی واچ نکال کر کلائی پر باندھنے لگا۔ براؤن جینز پر بلیک شرٹ پہنے، اس پر بلو جیکٹ اور گلے میں کئی چینز ڈالے، بالوں کی پونی بلائے پرزرغمان میرزر کی لگ رہا تھا، ہر کسی کے دل پر راج کرنے والا مغرور شہزادہ۔ کسی کی اتنی اوقات نہیں جو سید زرغمان میرزر کے اعصاب پر سوار ہو جائے اور زرغمان کو پٹکنا نہ آئے واپس زمین پر۔ اس کے لہجے میں حقارت بول رہی تھی، چہرے پر غرور لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں اترتا بغیر کسی کو دیکھے وہ پورش میں آتا، اپنی کار میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ کھڑکی میں کھڑی ان آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پچھلے ایک ہفتے سے وہ نہیں مل پائی تھی اسے، اور نہ ہی وہ خود ان سے ملنے آیا تھا۔ مایوسی سے سر جھٹکتی وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ نام ایلاف احسن، ایک ریٹائر افسر کی بیٹی ہے، ایک بہن اور بھائی ہیں، ماں مر چکی ہے۔ یہ ایڈریس، یہ نمبر، یہ کالج کا ایڈریس اور یہ ہر آئی ڈی۔
اس کی جو کرنا ہے کر، اب اگر کچھ بھی ہوا تو ایک حکم کر، کمرے میں لا کر نہ پٹکا تو بولنا۔ اگلے دن زرغمان کے پاس مارج آفس میں موجود تھا۔ کرسی پر جھولتا وہ سامنے پر ہی ہر ڈیٹیل دیکھ رہا تھا، مگر نظر ایک ہی جگہ پر ٹکی تھی، سیاہ برقع میں ملبوس اس لڑکی پر جو اس تصویر میں کھڑی شاید مسکرا رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً، کیونکہ اس کی آنکھیں واضح بتا رہی تھی، ان ہونٹوں پر مسکراہٹ موجود تھی۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر کھڑا ہوتا وہ ہر چیز اٹھا کر کیبن سے باہر نکل آیا۔ اس کا مقصد اب ایک ہی تھا، الاف احسن۔ ایلی، ایلی یار جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ الاف کا بھائی زوار کب سے کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا، جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آفس کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، دوسری جانب وہ جلدی جلدی کرتی حجاب کرتی کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ اللہ حافظ آپی، اللہ حافظ بابا، جلدی جلدی بولتی وہ باہر نکلی۔ آ گئی، تبھی بھاگتی ہوئی باہر نکلتی اسے نظر آئی، چہرے پر نقاب کرتی وہ بھاگتے ہوئی آ کر قریب آتی سوری سوری بولتی کار میں بیٹھ گئی۔ زبان نفی میں صحیح لاتا دروازے میں کھڑے اپنے بابا کو خدا حافظ کر کے بیٹھ چکا تھا۔ کار تیز رفتاری سے باہر نکلی۔ ایلی، فائنلی تم آ گئی، پاؤں کیسا ہے تمہارا؟ الاف کے کالج میں داخل ہوتے ہی اس کی دوست منتہا اس کے پاس بھاگ کر آتے ہوئے گلے لگی۔ ٹھیک ہے، اور رہے گا، اگر تم اب کے سہارے لے کر کھڑی ہوگی تو اور بھی ٹھیک ہو جائے گا موٹی۔ اس کی ہیلتھی پن پر نوٹ کرتی وہ مسکراہٹ دباتی آگے بڑھ گئی۔ وہ گرلز کالج تھا۔ چلتے چلتے منتہا کی تیز چلتی رفتار ٹرین بھی سن رہی تھی، جانتی تھی ایک ہفتے کی بھری ہوئی باتیں تھی، وہ خاموش ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ چلتے چلتے وہ نقاب نیچے کر چکی تھی۔ منتہا، اللہ کو مانو، بس کر جاؤ، بریک لگاؤ۔ آخر کار تنگ آتی وہ پلٹ کر ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اف، بولنے بھی نہ دینا تم، منہ بنا کر بولتی اس کا بازو تھام کر کلاس روم کی جانب بڑھ گئی۔ کالج سے چھٹے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور اب تک اسے لینے اس کا بھائی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی منتہا گئی تھی۔ اس نے ڈراپ کرنے کا کہا مگر وہ مسکرا کر اسے منع کر چکی تھی اور اب پچھتا رہی تھی۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ روڈ کے قریب آئی۔ کالج بھی پورا خالی ہو چکا تھا، بس ایک گارڈ ہی بچا تھا، تبھی وہ ڈر کر پیچھے ہٹی کیونکہ سیاہ رنگ کی چمکتی گاڑی تیز رفتاری سے بالکل اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ ایک ہی منٹ میں اس سے ایک شخص باہر نکلا، لمبا چوڑا قد، اسے وہ کسی فلم کا ہیرو لگا تھا کیونکہ اس کا انداز اور سٹائل ویسا ہی تھا، مگر اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ ناگوار نظر اس پر ڈالتی وہ سائڈ پر ہونے لگی۔ جب زرغمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے کہیں پر ہونے سے روکا، جو سوال کرو مجھے سیدھی زبان میں اس کا جواب چاہیے، بھاری وحشت زدہ آواز سے سنسان روڈ پر گونجی۔ سیاہ چشمہ کے اندر موجود نظریں سامنے برقعے میں چھپی اس لڑکی پر تھیں جو ایک ہفتے سے پاگل کیے بیٹھی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہٹیے یہاں سے۔ سنسان روڈ اور شخص کی آواز سن کر اسے خوف محسوس ہوا، مگر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کچھ قدم پیچھے ہوتی ہمت کر کے بولی، شٹ اپ، جو پوچھوں اس کا جواب دو۔ اپنی وحشت زدہ سرخ آنکھیں ان خوفزدہ آنکھوں میں گاڑتے وہ گرراتے ہوئے سوال کرتا اپنی کیفیت سے بھی انجان تھا۔ کیا جادو کیا ہے ہاں تم نے؟ کون سا جادو کیا ہے مجھ پر جو کوئی بھی نشہ کر لو میرے حساب سے تم ہٹتے ہی نہیں ہو؟ جھکاؤ اپنی ناکوں کا ورنہ نکال پھینکوں گا، جھکاؤ میں نے کہا۔ وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑ کر بولتا اسے سہم آ گیا۔ اپنے رویے سے وہ خود بھی حیران ہوا تھا، وہ اتنا سخت لہجہ آخر کیوں اس سے مخاطب تھا۔ ایک تو انجان روڈ، اوپر سے سامنے کھڑے وحشی کی آنکھوں سے چھلکتا غصہ، وہ ناواقف تھی ہر چیز سے، اور قسمت وہ مسکرا کر ان دو اجنبیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ بولے، کیا بولے جا رہے ہیں؟ سامنے کھڑے شخص کو وہ پہچان تک نہیں پائی تھی، نہ جانے کون پاگل تھا۔ ذہن میں اسے پاگل کا خطاب دیتی وہ لیفٹ سائڈ پر اپنی بھائی کی کار آتے دیکھ اس کی جانب بھاگی۔ وہ کیوں ڈری تھی نہیں جانتی تھی، مگر اس شخص سے دور بھاگنا تھا اسے جتنا جلدی ہو سکتا۔ کار کے نزدیک پہنچتی وہ کار رکتی اس میں بیٹھ کر بھائی کو جلدی چلانے کا کہنے لگی، اور وہ رے کرتا ہی رہ گیا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی، جلدی چلاؤ۔ جانتی تھی دو آگ اگلتی آنکھیں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ کیا ہوا میرے چیتے؟ اس کی کار پر سلگتی نگاہیں گاڑے وہ کال ریسیو کرتا کان فون سے لگاتا ہوا بولا۔ دوسری جانب سے مارج کی آواز آئی، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتی، اس کی آنکھیں وہ عام نہیں اور اس کی خوشبو۔ بولتے بولتے وہ خاموشی اختیار کر گیا، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا، اس کی خوشبو اب بھی اپنے نزدیک محسوس کرتا رہا۔ سمجھ میری ہار میری دہلیز پر پہنچ گئی ہے، ایک خوبصورت ہار۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کسی کی اتنی جرأت جو سید زرغمان کو ہرا کر دکھائے؟ دوسری جانب سے ابری آواز پر زرغمان ہنس کر فون کان دوسرے کان سے لگاتا کار میں بیٹھا۔ اس دلکش حال پر تو میری جان 100 بار قربان۔ اس کے چہرے نے مسکراہٹ بخشی۔ کیا بولے جا رہا ہے؟ مارج کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنتا وہ ہنس کر اسے باتیں کرتا کار سٹارٹ کرتا آگے بڑھا گیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ جب سے آئی ہو پریشان لگ رہی ہو۔ کالج سے آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھسی تھی، اب شام ہو چکی تھی۔ سنیہا سے انتظار نہیں ہو رہا تھا اس لیے وہ کمرے میں ہی آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ یوں اس کے اچانک کمرے میں آنے پر وہ جو کھڑکی میں کھڑی تھی اس کی
چہرے کے اتار چڑھاؤ ٹھیک کرتی، پلٹ کر ہنس کر جواب دیتی۔ وہ اس کے سامنے کچھ بھی شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، بابا بلا رہے ہیں، آ جاؤ تم۔ سفید رنگ کی شلوار قمیص پہنے، نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، بالوں کا رف سا جڑا بنائے وہ بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ تیکھی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی رنگ، وہ دیکھنے میں بالکل ایک گڑیا کی طرح تھی جو بالکل مرجھا چکی تھی۔ دوسری جانب الاف بھی اس کی طرح ہی تھی، نرم و نازک گڑیا سی، درمیانی آنکھیں، گلابی ہونٹ، گلابی سے گال اور تیکھی ناک، اس پر سیاہ تل۔ اس کی گھنی پلکیں اس کے چہرے پر حسن میں اضافہ کرتی تھی، بس سنیہا کے چہرے پر موجود اداسی نے اس کی معصومیت چھپا لی تھی خود میں شاید۔ یہی سب سوچتی وہ باہر نکل آئی اور اس کے پیچھے ہی سنیہا بھی آئی۔ بالوں کی کئی لٹیں چہرے پر آ رہی تھی مگر وہ لاتعلق سے بنی کام میں لگ جاتی اور خود کو مصروف ہی رکھتی تھی۔ الاف سوچتی اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون ہو تم؟ چاہتے کیا ہو؟ اس کی آواز لڑکھڑائی، مگر دنیا کا شاید سب سے ظالم انسان تھا وہ، جس کو نہ اس کی بھیگی آنکھوں پر اور نہ ہی کانپتے دل پر رحم آیا تھا۔ افسوس، وہ تو ہرگز نہیں جو میری ڈیئر وائف ہی سمجھتی ہے۔ جو ہوں وہ بتانے کا ہرگز میرا موڈ نہیں۔ ہاں تم کیا ہو میرے لیے تو سن لو، ایک کھلونا ہو جس سے میں کھیل چکا ہوں اور اب میرا دل بھر چکا ہے، اس لیے دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ لیزا، ایسے نفرت ہے مجھے تم سے، اتنی نفرت کہ اس خوبصورت چہرے کو جلا دینے کا دل کرتا ہے۔ سب باتیں آگے پیچھے ہوتی سی اسے نیند میں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ماضی ایک خواب بن چکا تھا اب۔ خوف و ہراس اس قدر اس پر حاوی تھا کہ نیند میں پاس پڑے تکیے کو بری طرح نوچتی اور آخرکار اٹھ بیٹھی۔ اس کا ماضی ایک نائٹ میئر بن چکا تھا اس کے لیے۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں اس کی خوفزدہ آنکھوں میں ابھرے آنسو گواہ تھے۔ وہ ماضی اب بھی اسے اذیت دیتا تھا۔ نیند تو شاید کبھی اسے سکون سے ملتی، راتوں کی نیند کا انتظار تو اب وہ چھوڑ ہی بیٹھی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہوا تھا 3 گھنٹے جاگنے کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی، مگر اس آدھے گھنٹے میں ماضی کسی فلم کی طرح گھما کہ شاید ہی اب وہ آنکھیں بند کر پاتی۔ گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی اٹھ کر سیدھا واش روم کا رخ کر گئی۔ دور سے تہجد کے اذانوں کی آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ الاف، تم ٹھیک ہو؟ کل سے دیکھ رہا ہوں پریشان لگ رہی ہو۔ اپنے بابا کے پوچھنے پر نظر اٹھاتی کچھ سوچ کر آگے بڑھ کر انہیں کل کے بارے میں سب بتا گئی۔ کیا؟ اور تم اب بتا رہی ہو؟ اسی وقت بتاتی، سیدھا کرتا میں اسے۔ پیچھے سے اپنے بھائی کی آتی آواز سن کر وہ رخ موڑ کر نفی میں سر ہلا دی، اس کا ہاتھ تھام کر لا کر کرسی پر بٹھایا۔ بھائی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی، اگر اب کچھ ہوا تو میں بتاؤں گی، اور ویسے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ علیزے، آپ بولتے بولتے اچانک اس کی زبان رکی۔ الاف، سنیہا بولو۔ اپنے بابا کی کھری پر وہ ہاں میں سر ہلا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ڈانٹے مت اسے بابا، میں اپنی پہچان کچھ بھی کر کے بدل نہیں سکتی۔ کچن سے آتی سنیہا کی آواز پر ان کی مٹھی بند ہوئی۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے تو تمہاری ایک اور پہچان کیوں نہیں؟ ڈرائیور کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اذیت بھری مسکراہٹ میں کیا کچھ نہیں چھپا تھا۔ وہاں بیٹھے افراد پہلو بدل کر رہ گئے۔ ایک منٹ، اس نے تجھ سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی اور تجھے اپنا جواب مل گیا؟ اب بولے گا بھی کیا جواب ملا ہے؟ مالج کب سے یہاں وہاں کیبن میں چلتا ہوا کاؤچ پر ٹانگ رکھے بیٹھے زرقمان کو گھور رہا تھا، جو بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتے مسکرائے ہی جا رہا تھا۔ آج تو شاید ان ڈمپل کی قسمت ہی کھل آئی تھی۔ ہاں، مل گیا، زندگی اسی کا نام ہے، اس کے بتلاؤ یوں ہی لمحوں میں طے ہوتے ہیں۔ تو میری سمجھ، زندگی کا موڑ مجھے مل گیا ہے اس صورت میں۔ اس کا لفظ اس کی آنکھوں سے سچائی واضح کر رہا تھا۔ یہ مت بولنا تجھے اس سے کوئی پہلی نظر کی محبت ہو گئی۔ یقین جان، میں زرقمان میرزر پر یقین نہیں کر پاؤں گا۔ وہ پاس بیٹھ کر بولا تو زرقمان کا کہکے کی وجہ بن گیا۔ محبت نہیں، اس کی نگاہوں کا جنون چڑھ گیا جو جب تک نہیں اترے گا، جب تک میری پیاس نہیں بجھ جائے گی، اور ان آنکھوں کو تب تک دیکھنے کی پیاس ہے جب تک میری بینائی نہ چلی جائے۔ شاید ہی محبت ہے پہلی نظر کی، مگر میرا عشق اس کی نگاہیں ہیں۔ کھلا اعتراف کرتا وہ مالج کو حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ تو جانتا ہے وہ دل بہلانے کا زمان ضرور ہو سکتی ہے، مگر عشق اور محبت نہیں، بھول جا اسے۔ اپنے ڈیڈ کو جانتا نہیں ہے تو؟ کھڑے ہو کر سیریس انداز میں بولتا، ابھی کچھ اور بولنے ہی لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا کالر زرقمان دونوں ہاتھوں میں دبوچے تقریباً پھنکارا۔ ایک اور لفظ نہیں، ورنہ تیری لاش دکھے گی یہاں پر۔ وہ اس قدر جنونی انداز میں بولا کہ مالج خود پر کنٹرول کرتا اس کے دونوں بازو نیچے جھٹک گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں جس بات میں آ گیا، مگر سوچ لے، وہ کچھ پل کی دل لگی بھی تو ہو سکتی ہے۔ مالج نہ جانے کون سی بات نکال رہا تھا، شاید وہ اس بات کو جھٹلا دینا چاہتا تھا۔ میں سید زرقمان میرزر ہوں، دل لگی کرنا میرا شوق نہیں ہے۔ غصے میں پاس میں ہی ٹیبل پر موجود گلدان اٹھا کر شیشے کے دروازے پر مارتا وہ اس بکھرے کانچ پر چل کر باہر نکل گیا۔ مالج کی نظریں نیچے بکھرے ہوئے ٹوٹے کانچ پر تھیں۔ بابا، مجھے سمجھ نہیں آتی، ماں کے جانے کے بعد آپ ہی نے ہمیں سنبھال لیا اور ان کی اس اذیت کو 3 سال گزر گئے، مگر ہم 3 ہو کر انہیں ایک لمحہ خوشی کا نہیں دے پائے۔
احسن کے کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی اپنے پاپا سے مخاطب تھی، جو کھڑکی میں کھڑے نہ جانے کن خلاؤں میں تکے ہی جا رہے تھے۔ وہ شاید کسی سوچوں میں مصروف تھے۔ جو مر جائے ان پر صبر آ جاتا ہے، جو زندہ ہوں ان پر صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ سمجھا دو الاف، تھک گئی ہوں خود سے لڑتے لڑتے۔ میرا جسم اس تھکن کا بوجھ اٹھا اٹھا کر بے جان ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ دونوں پلٹے، جہاں سنیہا عرف علیزہ کھڑی بے جان بے تاثر نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ خود نہیں چاہتی بھولنا، ورنہ عورت یہ ہنر رکھتی ہے کہ وہ لمحے میں بھلا دے۔ یہ روگ جو ہے ہم خود ہی ہیں، جب تک چاہیں گے لگا کر بیٹھے رہیں گے، ورنہ لمحہ لگتا ہے اس کو نوچ کر پھینکنے میں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ وہ چاہتی تھی وہ بات کر لے اپنے بابا سے۔ بیٹھو سنیہا۔ اب الاف کی جگہ پر وہ بیٹھے تھے اور ان کی جگہ سنیہا جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھی نہیں تھی، وہ بھی ان کی طرح باہر سیاہ بادلوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ کوئی بھی سوال نہ بنتے دیکھ وہ اس قدر مگر انداز میں اسے باہر تکتا دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ اپنا چاند کھو بیٹھی ہوں، اسی کے تلاش میں ہوں، جو اس کے جواب نے انہیں ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ زرغمان مرزا کی آواز پر اس کے اوپر کی جانب بڑھتے قدم رکے۔ ان کی جانب رخ موڑتا وہ قریب چل کر آیا۔ وائٹ شرٹ پر بلو جیکٹ پہنے، کونیوں تک بازو چڑھائے براؤن جیکٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بالوں پر جوڑے کی شکل دیے، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے، دوسری چیئر سے ٹیک لگائے، وہ ایک نظر ان کے پاس بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ کر نگاہ پھیر گیا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے انگلینڈ جانا ہے، تمہاری ماں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے مگر ان کے لفظ زرغمان نے روک کر اپنی بات انہیں جیسے باور کرانی چاہیے۔ ماں نہیں ہے میری، جو میری ماں ہے بس وہی ہے۔ یہ عورت مسز میرزر ہو سکتی ہے مگر سید زرغمان کی ماں نہیں۔ گاٹ اٹ؟ آنکھوں میں سرخی بڑھ گئی تھی، جیسے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر وہ ادا کرتا، جیسے ان سے کہہ رہا تھا حفظ کر لے میرے الفاظ کو۔ تمیز سے زرغمان، ماں ہے یہ تمہاری، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور دوسری بات میرے پیچھے تم گاؤں سنبھالو گے، ورنہ جہاں آج کل ہو سارا علم ہے مجھے۔ جانتے ہو میرزر کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی اور بھی کچھ بول رہے تھے مگر زرغمان وحشت بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ کر انگلی ان کی جانب اٹھاتا ہوا بولا تو لہجہ چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر مسٹر میرزر، یاد رکھیں اب اتنی ہمت نہیں ہے آپ میں، اور اگر ہوتی تو تب بھی آپ زرغمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میری عزت پر نگاہ ڈالنے سے پہلے اپنا آپ اپنے سامنے رکھ لینا، ہر چیز کا علم تو مجھے بھی ہے۔ اور وہ خاموش ہو گئے۔ جانتے تھے زرغمان ان کے ہر افیئر، ہر تعلق، ہر راز سے واقف تھا۔ مجھے نقصان پہنچانا آپ کی اوقات نہیں میرزر، کالر پکڑ کر درست کرتا، اندیکھی دھول ان کے کندھے سے صاف کرتا، کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ان کی خاموشی پر وہ طنزیہ مسکراتا اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ ایک بیٹا تھا جس پر وہ جان سے زیادہ یقین رکھتے تھے، اور ایک یہ تھا کسی مشکل سبق جیسا۔ سر جھٹک کر واپس بیٹھ گئے۔ پاس پڑی خالی کرسی دیکھ کر وہ سرد آہ بھر کر رہ گئے تھے۔ گھڑی رات کے 12:30 بجا رہی تھی اور اس لمحے کچن میں الاف کھڑی ٹرے میں دودھ کا گلاس اور ایک کپ کافی رکھے باہر نکلی۔ سب سے پہلے وہ اپنے بھائی کو دودھ دینے کے بعد اپنے بابا کے کمرے میں انہیں نماز پڑھتا دیکھ ٹیبل پر ہی گلاس چھوڑ کر علیزہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی واش روم سے وہ بال ٹاول سے رگڑتی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا کر ٹاول رکھتی اس کے قریب آئی۔ تم کیوں لائی؟ میں آ رہی تھی نا۔ اس کے ہاتھ سے اپنا کافی کا مگ پکڑتی وہ مسکرا کر اسے ٹیبل پر رکھتی اس کی جانب مڑی۔ تو کیا ہوا؟ آپ بھی تو ہمیشہ ہمارا خیال رکھتی ہیں، جبکہ اس گھر میں چھوٹی میں ہی ہوں آپ سے، اور وہ بھی 1 سال۔ علیزہ کو یاد دلانے والے انداز میں بتاتی اور ٹرے پاس ہی پڑی ٹیبل پر رکھ کر ڈرا کھولتی کچھ نکال کر اس کی طرف مڑی۔ میں لے لوں گی علی، تم جاؤ، بے تاثر لہجے میں کہتی اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھین چکی تھی۔ آپ ہی دیں مجھے۔ نہیں لیں گی آپ، جانتی ہوں میں۔ وہ لینے کے لیے آگے بڑھی مگر علیزہ سائڈ پر ہوتی اس کے سامنے ہی دوائی کھا کر ہاتھ باندھتی جانے کا اشارہ کر گئی، اور وہی جڑے ہاتھ ماتھے پر لگا گئی۔ آپ ہی یہ ضروری ہے اس لیے۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا جو وہ صفائی دینے پر اتر آئی۔ ایلی پلیز، مجھے اس گھر میں کسی دوسری چیز سے گھٹن ہوتی ہے تو وہ یہی ہے۔ میں رکھ سکتی ہوں اپنا خیال، اس لیے پلیز۔ سچ میں مجھے پتا ہے میں نے کیسے زندہ رہنا ہے، تو خدا را یوں سب الگ بیہیو کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی تو آج ایک شکوہ کرتی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں دوائی پر کمپرومائز نہیں کر سکتی آپ ہی، سچ میں یہ ضروری ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر گئی جب علی سے اٹھ کر کے پاس آئی اور کافی کا مگ دور اچھال گئی۔ وہ زمین پر گر کر چکنا چور ہوا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ الاف کو سمجھ ہی نہ آئی۔ اسٹاپ اٹ پلیز ایلی، بس کر دو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ جاؤ یہاں سے۔ نہیں مار رہی میں خود کو، جب میری موت لکھی ہوگی آ جائے گی۔ ان دوائیوں نے زندہ نہیں رکھا ہوا مجھے، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں تبھی زندہ ہوں، کیونکہ ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، بابا کی، بھائی کی، تمہاری۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولتی اسے شدید اذیت میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس قدر سختی اختیار کیے ہوئے تھے کہ رگیں صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ کے پاس زندگی
کہ کیوں آخر پچھلے 3 سال سے یوں گزار رہی ہیں؟ زندگی تو جینے کے لیے ہوتی ہے، آپ ناشکری کر رہی ہیں آپ۔ وہ چھوٹی تھی مگر اکثر اپنے الفاظ سے علیزے کئی سال بڑی علیزے کو خود سے بڑی لگتی تھی۔ شاید اس کی ہمت، اس کا صبر اسے نچوڑتا تھا، کیونکہ وہ کچھ بن نہیں سکی الاف جیسی۔ وہ مضبوط تھی، صرف دکھتی نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت اچھے سے مضبوط بنایا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بے حد صابر بیٹی تھی۔ الاف، تم ہو، میں علیزہ ہوں، ایک ایسا پرندہ جس کے پر کٹ چکے ہیں، اور وہ خود کو دلاسا دیتا ہے کہ اسے اڑان سے ہی نفرت ہے، تاکہ یہ بھول جائے کہ اس کے پر کٹ گئے ہیں، اس لیے وہ اڑ نہیں سکتا۔ اور یہ اذیت کم کرنے کو یہ مان تو چکی ہوں کہ اب یوں ہی زندہ رہنے دو پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولتی ہوئی اس کے چہرے پر ٹکا گئی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے اس گھر کے ہر افراد کو۔ آپی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ ماضی کو جتنا کریدیں گی اتنا ہی زخم گہرا ہوگا، یاد رکھیں، مگر ایسے کہ یاد بھی آئے تو خاک کی مانند۔ آپی، ماضی یاد رکھنے کو ہوتا ہے مگر ایک سبق کی صورت، نہ کہ اذیت کی صورت۔ سبق میں ملی اذیت یاد نہیں رکھتے، اس سے ملی ہمت، اس سے ملا سبق یاد رکھتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اب وہ بول ہی رہی تھی جب لیزا پینک ہوتے اسے جانے کا بولنے لگی، مگر شاید آج وہ ٹھان کر آئی تھی۔ ایلی، میں نے کہا جاؤ۔ دونوں ہاتھوں سے پیشانی چلاتی وہ چلائی۔ ٹھیک ہے، پر آپ ریلیکس رہیں۔ اسے پینک ہوتا دیکھ سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھاتی 2 قدم پیچھے لے گئی۔ تبھی اس کے بابا اور بھائی دروازے کے سامنے آئے۔ شاید وہ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر آئے تھے۔ اب وہ سامنے کھڑی لیزے کو پھر سے پینک اٹیک آتے دیکھ پریشان ہو کر اس کی جانب بڑھے، مگر وہ دونوں ہاتھوں سے انہیں اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی۔ پلیز جائیں، خدا را اکیلا رہنا ہے مجھے، جائیں۔ وہ سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کرتی اسے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لے کر نیچے بیٹھ گئی۔ الاف، جاؤ کمرے میں۔ اپنے بابا کی سنجیدہ آواز سن کر وہ علیزے کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ آگے بڑھ گئی۔ تم بھی زوار۔ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ اس بند دروازے کو دیکھتے اسے بھی جانے کا کہنے لگے۔ وہ بھی ان پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی نظر اب اس بند دروازے پر تھی۔ ہم نہیں سنبھال سکتے علیزے تمہیں، کیونکہ تمہاری ذات اسی کو چاہتی ہے جس کا درد سینے میں چھپائے بیٹھی ہو، مگر کیا کروں علیزے، میں مجبور ہوں۔ ان کے آگے بھیگی، اور وہ ایک بے بس باپ تھے۔ انہیں یہ احساس اپنے ہاتھ پہ گرے آنسوؤں سے ہوا تھا۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب اس کا فون کب سے بج رہا تھا، پھر بج اٹھا۔ اپنا فون اٹھا کر ان نون نمبر دیکھتی وہ کٹ کرنے ہی لگی تھی جب اسے یاد آیا کہ اس کی دوست کا دوسرا نمبر بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ کال یس کر کے کان سے لگا گئی، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ الاف احسن، وہ فون اپنے سامنے کر کے دیکھنے لگی جب اسپیکر سے بھاری مردانہ آواز گونجی۔ آنکھیں سکیڑے فون کا واپس کان سے لگا گئی۔ آپ کون؟ سرد لہجے میں پوچھتی وہ حیران بھی تھی کہ یہ کون تھا جو اس کا نام جانتا تھا۔ سید زرغمان میرزر۔ اپنا پورا نام بتا کر وہ خاموشی سے بالکنی میں نکل آیا۔ سامنے کا نظارہ بے انتہا حسین تھا۔ سیاہ آسمان پر تارے چمکتے ایک حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ چاند مکمل نہیں تھا مگر اس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ سوری، رانگ نمبر۔ اس آواز پر زرغمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ زرغمان کبھی صحیح کو غلط نہیں کرتا۔ ٹیک لگا کر وہ آنکھیں بند کرتا دوسری جانب اس کی چلتی سانسوں کی کبھی سلو کبھی تیز ہوتی رفتار سن رہا تھا۔ باہر میں جاؤ جاہل انسان، اگر اب یہاں فون کیا نا تو حشر دیکھنا اپنا۔ غصے میں بولتی وہ اچھی خاصی اس کی کر کھٹاک سے فون بند کر کے بیڈ پر رکھتی واش روم میں گھس گئی۔ غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے ہی پانی کے چھینٹے چہرے پر مار کر وہ باہر نکلی۔ فون پر ایک ناگوار نظر ڈالتے وہ کاؤچ پر باکس اٹھا کر بیٹھی اور پڑھائی میں خود کو مگن کر گئی۔ یہی روٹین تھی اس کی، مگر آج جو الگ ہوا تھا وہ علیزے کا بولنا اور یہ رانگ کال تھی۔ بات شاید رانگ کال کی بھی نہیں تھی۔ وہ آواز اور اپنا نام سننا اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی یہ نمبر اپنے بھائی کو دے گی، آگے وہ جانے اور وہ شخص خود ہی ڈر جائے گا بھائی کی ڈانٹ سے۔ بڑبڑا کر وہ رجسٹر پر کچھ لکھنے لگی، مگر شاید اسے یہ سب اتنا آسان لگ رہا تھا وقت جو نہ جانے کتنے امتحان اس کے سامنے لانے والا تھا۔ ان سب کے جاتے ہوئے اس کے کمرے میں موجود اس دوسرے وجود نے پردہ سرکا کر دروازے سے لگ کر بیٹھی علیزے پر ایک نظر ڈالی جو گلے پر ہاتھ مسلتے جا رہی تھی۔ شاید اسے سانس نہیں آ رہی تھی، پر وہ پردہ جھٹک کر خود سے دور کرتا لمحے میں فاصلہ اپنے اور اس کے درمیان مٹاتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ علیزے جو انجان تھی ہر چیز سے، اچانک ہوئی کارروائی پر اس شخص کے کھینچنے پر کٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے لگی، مگر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے شخص پر نظر جاتی ہوئی جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس سوتی سامنے کھڑا وجود اسے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ عجیب سا احساس رگوں پے میں اترا تھا، جیسے وہ قیمتی متاع جان کتنے ہی وقت بعد اسے ملی تھی، اتنے قریب۔ اس قرب کا احساس وہ کتنے ہی پلوں سے چاہتا تھا، مگر وقت کے گہرے واروں نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا، ایک ظالم اور جابر انسان۔ اب بھی اس کی سکون بھری نظروں میں اچانک وحشت اتر آئی تھی۔ بے ہوشی میں بھی لیزا کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے موجود تھے۔ یقیناً وہ بے ہوش اسے ہی دیکھ کر ہوئی تھی۔ یوں اچانک اپنے سامنے روبرو دیکھ وہ شاید ہوش میں سچ میں نہ رہ پاتی۔
بھائی، الاف نماز کے سٹائل میں دوپٹہ کرتی سیڑھیاں اترتے سامنے بیٹھے زوار کو آواز دیتی آ رہی تھی، جو سکون سے بیٹھا کھانے کے ساتھ فون بھی یوز کر رہا تھا، مگر اس کے بلانے پر منہ بناتا وہ جو چیز دیکھ رہا تھا اسے پاز کرتا آبرو اچکا گیا، جیسے پوچھ رہا ہو بکو مجھے بھی واپس پھر اپنے مشغلے پر لگنا ہے۔ یہ نمبر والا مجھے تنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، میرا نام بھی جانتا ہے۔ اس نمبر والے کا نام وہ سرے سے ہی بتانا بھول گئی، یا شاید وہ اتنا اہم نہیں سمجھ رہی تھی۔ بے فکر رعب نہیں کرے گا، الاف کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولتا وہ نمبر اپنے فون میں سیو کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ الاف کی نظر اپنے بھائی کے کمرے کے بند دروازے پر تھی جب علیزے کے کمرے کا دروازہ اچانک کھلا۔ الاف نے فوراً رخ موڑ کر اسے دیکھا، جو سرخ آنکھوں سمیت بجھی بجھی سی سوگوار سے چلتی ڈائننگ کی طرف آ رہی تھی۔ الاف ناشتہ بنا کر اوپر گئی تھی۔ اس کا بھائی اور بابا ناشتہ کر چکے تھے جبکہ اس نے لیزا کے ساتھ ناشتہ کرنے کا سوچا تھا۔ آپ ہی بیٹھیں، بہت بھوک لگی ہے، ہلکے پھلکے انداز میں بولتی اسے ریلیکس کرنے کے لیے اسے دیکھے بغیر کرسی کھسکا کر بیٹھ چکی تھی۔ علیزہ ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی جگہ سنبھال گئی۔ ہاں یاور، یہ جو نمبر دیا ہے ذرا چیک کرنا اور جو بھی پتہ لگے فوراً بتانا۔ فون کان سے لگائے وہ الاف سے لیا نمبر اپنے دوست کو بھیج چکا تھا۔ بے فکر ہو جا، جلدی ہی بتاتا ہوں۔ دوسری جانب کی بات سن اور کچھ اور اہم باتیں کرنے لگا۔ الاف جو زوار کے پیچھے آئی تھی اسے فون پہ بات کرتا دیکھ واپس پلٹ گئی۔ یہ لو ایلی، نیو سم وہ والی نکال کر رکھ دو۔ شام میں وہ لوگ ڈائننگ پر موجود تھے جب زوار ایک سیم اس کی جانب بڑھاتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر کیوں؟ میری سیم تو ابھی بالکل ٹھیک ہے۔ ناسمجھی سے الاف اس کے ہاتھ میں موجود سیم کو دیکھ رہی تھی۔ نکال لو ایلی، یہ نیو نمبر ہے، صحیح رہتا ہے۔ نرمی سے بول کر اس کی ہتھیلی پر سیم رکھتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس نے اپنے بھائی کی بات لازمی ماننی ہے۔ الاف کی نظروں نے اس کے غائب ہونے تک پیچھا کیا تھا۔ کیا اس نمبر کی وجہ سے؟ ہاتھ میں موجود اس سیم کو دیکھ کر وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ ایلی، کھانا کھاؤ، وہ لیزا کی آواز پر ہوش میں لوٹی۔ جی کھا لیا ہے، بس میری پلیٹ کھسکا کر کھڑی ہوتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اوپر کمرے میں جا کر اسے سب سے پہلا کام سیم بدلنے کا ہی کرنا تھا۔ اسے سم بدلے ابھی 2 ہی منٹ گزرے تھے جب اس کا فون پھر سے بج اٹھا۔ ناسمجھی سے بیڈ پر پڑا اپنا فون دیکھتی وہ کچھ سوچ کر اٹھا گئی، البتہ اب تک کال ریسیو نہیں کی تھی اس نے۔ 1 بار 2 بار فون بج کر بند ہو چکا تھا۔ تیسری بار بجنے پر وہ ٹھیٹ کے لقب سے نوازتی فون کو وہیں بیڈ پر پھینکتی وضو کرنے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ فون بیڈ پر پڑا ابھی تک بج رہا تھا۔ بابا، علیزہ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر اس کے بابا جو کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اس پر سے نظریں ہٹا کر علیزہ کی جانب دیکھنے لگے جو اب کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ 2 دن سے تو وہ کچھ بولنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ وہ کیا وجہ سمجھے تھے اور شاید صرف سامنے کھڑی لڑکی ہی جانتی تھی اس کی خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ اس شخص کی موجودگی، اپنے قریب موجودگی۔ آ جاؤ بیٹا، کتاب کو بیڈ پر رکھتے اسے اندر بلانے لگے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان تک پہنچ کر چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی۔ بیٹھو، اپنے قریب جگہ بناتے ہوئے چشمہ اتار کر رکھ چکے تھے۔ قریب کی نگاہ ان کی کمزور تھی، اسی وجہ سے کتاب پڑھتے ہوئے چشمہ لگا کر پڑھتے تھے۔ جی بابا، ان کے قریب بیٹھتے ان کا ہاتھ تھامتی محبت بڑے لہجے میں پوچھنے لگی۔ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے ہمیشہ کیے جانے والا سوال دہرانے لگے۔ جی بابا، اس کا جواب بھی وہی تھا جس کی انہیں توقع تھی۔ الاف ابھی کالج سے نکلی ہی تھی جب اس دن کی طرح ایک سیاہ کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے اس کار سے سیاہ جینس پر لانگ وائٹ شرٹ اور کوٹ اور گلے میں چینز کے ساتھ ہاتھوں میں کئی چیزیں پہنے زرگمان باہر نکلا۔ اس کی موجودگی تھی جو وہاں سے گزرتا کئی لوگوں نے پلٹ کر اس خوبرو شخص کو دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ موجود تھی۔ کافی بزی لگتی ہو تم۔ کار سے ٹیک لگائے وہ سامنے کھڑی الاف کا جائزہ لے رہا تھا جو فون ہاتھ میں پکڑے شاید اپنے بھائی کو کال ملانے میں لگی تھی۔ ہٹیے راستے سے، آپ کو جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتی وہ سائڈ سے گزرنے لگی جب اس کی آواز نے اس کے چلتے قدم روکے تھے۔ آج کال ریسیو کر لینا ورنہ تمہارے گھر آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ نہ کوئی دھمکی تھی اور نہ ہی وارننگ، شاید وہ اپنی پاور جتا رہا تھا یا دکھا رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ سید زرگمان تھا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک نظر اس کی غصے سے بھری نظروں پر ڈالتا کار میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی وہاں اس کے بھائی کی کار آئی مگر اس کی نظر دور جاتی زرگمان کے کار پر تھی۔ کچھ سوچ کر اپنے فون کے نوٹس میں کچھ لکھتی کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کوئی عام شخص نہیں بابا جو ایلی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، وہ سید زرگمان میرزر ہے۔ ہر پاور ہے اس کے ہاتھ میں، پالیٹکس میں جانے مانے میرزر کا بیٹا۔ آج الاف کی دی جانے والی انفو سے یہ سب پتہ لگوایا ہے میں نے۔ الاف جو اپنے بابا سے ہی ملنے آئی تھی، اندر ہوتے گفتگو وہ کب سے کھڑی سن رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس جاہل سے ڈرنے کی، باہر میں جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ ہمارا۔ الاف اپنے بھائی کو دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ میرزر، مگر مسٹر ایسن کا ذہن تو جیسے ایک ہی جگہ پر آ کر ٹک گیا تھا۔ یہ وقت کے کھیل۔ ان کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ رونما ہوئی۔
نہ جانے رات سے الاف کا دل گھبرایا ہوا سا تھا۔ صبح ہوتے ہی کالج تیار ہونے لگی، مگر دل کی گھبراہٹ تھی جو کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابا میں جا رہی ہوں، گھر سے نکلتے ہوئے بلند آواز میں بول کر باہر نکل آئی۔ سامنے اس کا بھائی کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اوپر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی الیزا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اللہ حافظ، وہیں سے ہاتھ اٹھا کر خدا حافظ کرتی کار میں بیٹھ گئی۔ الیزا کی نظروں نے کار سٹارٹ ہوتے اور اس سے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا۔ اللہ کی امان۔ اچانک اٹھنے والی گھبراہٹ پر اس کی زبان سے بس یہی الفاظ ادا ہو سکے تھے۔ اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ حد ہے، پہلے کم لیٹ ہو رہا تھا میں۔ کار بیچ میں سٹک ہو کر اچانک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ الاف کی نظریں جو پہلے ہی باہر تھی اپنے بھائی کی غصے بھری آواز سن کر اسے دیکھنے لگی جو غصے میں باہر نکل رہا تھا۔ زاور بھائی ایک کام کریں، اسے سائڈ پر کھڑا کر دیں اور لاک کر دیں۔ میرے کالج پاس ہی، میں چلی جاتی ہوں اور آپ اپنے قریبی دوست کے ساتھ آفس چلے جائیں۔ الاف آسان حل نکالتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ زاور کو بھی اس کی بات بہتر لگی تھی، اس کا دوست بھی قریب ہی تھا اور الاف کا کالج بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں، تم کالج کے اندر تو جاؤ۔ وہ بھائی تھا، کیسے کچھ چلا جاتا بہن کو اکیلا چھوڑ کر۔ اوف بھائی جائیں آپ، جا رہی ہوں میں۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے زاور کو دیکھتے آگے بڑھ گئی۔ زاور نے کئی لمحے اسے جاتے دیکھا تھا، اپنے دوست کا میسج وصول ہوتے وہ بھی اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ الاف جو بھی کالج کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی، اچانک اس کی نقاب لگائے چہرے پر کوئی رومال رکھ گیا۔ کالج سنسان روڈ پر تھا اور نہ ہی اس وقت گیٹ پر کوئی گارڈ موجود تھا۔ انہیں ویسے ہی لیٹ ہو گیا تھا، شاید اس وجہ سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ آس پاس نہیں تھی۔ کئی اتفاق ایک ساتھ ہوئے اور جس کا فائدہ اٹھا لیا گیا۔ وہ کئی پل ہاتھ پاؤں مارتی رہی مگر بے سود۔ مرد کی طاقت اور اس رومال میں لگائی دوائی کے آگے وہ ٹک نہیں پائی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں بے ہوش ہو کر زمین پر گری۔ اس کی بے ہوش ہوتے ہی پیچھے کھڑی وین سے دو آدمی نکل کر آئے اور اسے اٹھاتے ہوئے وین میں ڈالتے جیسے آئے تھے ویسے ہی نکل گئے۔ تم کیوں نہیں گئے زرغمان؟ میرزر کی تیش بھری آواز پر زرغمان جو کمرے میں سکون سے بیٹھا ہوا تھا اکتا کر باہر نکل آیا۔ نیچے ہی وہ کھڑے اوپر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ میری زندگی میں اپنے حساب سے گزارتا ہوں، ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولتا ایک ہاتھ جیب میں ڈالتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ بکواس بند کرو زرغمان، یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ میری اتنی اہم میٹنگ تھی، اگر علی نہ جاتا تو جانتے ہو کس قدر بڑا لاس ہو جاتا مجھے۔ اکتاہٹ زرغمان کے چہرے پر صاف واضح تھی، جیسے میرزر کا بولنا ضائع ہو رہا ہو۔ چلا گیا نا آپ کا لاڈلا، تو یار چل ایپل کھائیں گے؟ پاس پڑی ٹوکری سے ایپل اٹھا کر ایک بائٹ لیتا زرغمان ہنس کر پوچھنے لگا، جس پر میرزر بیچو تاپ کھا کر وہاں سے نکل گئے۔ جانتے تھے اپنے سنگی بیٹے کو اس کے سامنے بولنا ہی بیکار تھا۔ سوزی ماما کہاں ہے؟ پاس سے گزرتی میٹ کو روک کر وہ پوچھنے لگا۔ اس سے جواب ملتے ہی وہ لیفٹ سائڈ پر بنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بٹ سر وہ سو رہی ہیں میڈیسن لے کے۔ سوزی کی آواز پر ایک نظر اسے دیکھتا ہاتھ کا اشارہ کر گیا، جس پر سوزی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی۔ ویسے مسٹر زرغمان بچ کر، وہ باپ ہے تمہارا، بدلہ تو لے گا۔ اپنے پیچھے سے مسز میرزر کی آواز پر وہ ہنس کر پلٹا، البتہ ایک ہاتھ اب بھی لاک پر موجود تھا۔ میرزر کے بدلوں کی اتنی اوقات نہیں زرغمان کا سامنا کر سکے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا جس پر سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں میں طنزیہ ہنسی آئی۔ جسے آگے کیا ہونے والا تھا وہ اس سے سب واقف تھی۔ کیسی ہیں آپ ماما؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شیشے کے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو پکارتا ان کے قریب گیا۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیے وہ خاموش نظر سے اپنے عکس کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میرا شہزادہ تمہیں دیکھ لیا تو بالکل ٹھیک۔ زرغمان کی آواز سنتے ان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ جو زرغمان دیکھ کر مسکراتا انہیں اپنے سینے میں بھیج گیا۔ آپ کو دیکھ لیا اس لیے ٹھیک ہوں، ورنہ کسی نے کسر نہیں چھوڑی مجھے خراب کرنے کی۔ مسکرا کر بولتا وہ اپنی ماں کے کندھے کے گرد بازو باندھ کر انہیں بیڈ کے قریب لایا۔ کب سے دیکھ رہی ہوں، بتاؤ کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کے چہرے پر یہ مسکراہٹیں لوٹائی ہیں؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر تھپکی دے کر پوچھتی وہ اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو آنکھوں میں بسا رہی تھی، جیسے کتنے ہی وقت بعد دیکھنے کو ملی تھی انہیں۔ یوں مت دیکھیں، اللہ نے چاہا تو اب یہ مسکراہٹیں کوئی نہیں چھینے گا آپ کے بیٹے سے، کیونکہ میری مسکراہٹ میری محبت کا دیا تحفہ آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ رات کو اظہار کر چکا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سچ بول رہا تھا۔ سب بتاتے رات کو گزرا وقت کسی فلیش بیک کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ رات بے چینی سی ہی بے چینی تھی، نہ نیند آئی تھی اور نہ ہی کہیں سکون تھا۔ ایسے میں اچانک یہ خیال ذہن میں آتے ہوئے فون ملاتا کان سے لگا گیا۔ نہ جانے شاید اس کی قسمت تھی جو لگ گئی۔ فون تیسری ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ایلی، دوسری جانب کی آواز سنے بغیر وہ جانتا تھا کال اسی نے اٹھائی ہے۔ پہلی بات میرا نام ایلی نہیں، اور دوسری بات آپ کو کوئی بھی حق نہیں میرا نام لینے کا، اور ایک اور بات، آپ سے ڈر کر آپ کو لگتا ہے کال اٹھائیے تو سراسر آپ کی بھول ہے۔ بس جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا مسئلہ ہے آپ کو جو آدھی راتوں کو کال کرتے ہیں؟ شکل سے کافی مہذب گھرانے کے نظر آتے ہیں۔ دل میں جو آیا الاف بولتی چلی گئی۔ دوسری جانب وہ پرسکون سا کھڑا تھا۔
تمہیں لگتا ہے سید زرغمان راتوں کو کال کرتا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ وہ لمبی باتیں کر رہا تھا، یہ جانتے وہ کال بھی کاٹ سکتی تھی۔ میری طرف سے باہر میں جاؤ، بس میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس کی اکتاہٹ بڑی آواز سنتے اچانک اس کے چہرے پر سنجیدگی دار آئی۔ پہلی اور آخری بار سن لو، عشق ہو گیا ہے تم سے، پاک عشق، اور آج کل کے لڑکی لڑکی والا افیئر نہیں، راتوں کے میسیجز والا نہیں، وہ آئی لو یو ٹو والا نہیں، نکاح کر کے لے جانے والا عشق۔ آزمانا چاہو تو آزما لو، چاہے جو کرو، بس یاد رکھو بہت جلد میری دسترس میں آنا ہے تمہیں۔ عشق ہے تم سے، ڈنکے کی چوٹ پر بولنے کو تیار ہوں، جلد آؤں گا تمہیں چرا لے جانے کے لیے۔ وہ بولنے پر آیا تھا تو اسے بالکل خاموش کروا گیا۔ تمہاری بکواس سن لی میں نے، اب تم سنو۔ بھاڑ میں جاؤ تم، تمہارا عشق، مجھے رتی برابری فرق نہیں پڑتا ان گھٹیا لفظوں سے، ان انسانوں کے پیار محبت عشق کے دعووں سے۔ ارے یہ دنیا ہے جہاں شریک حیات بھی چھوڑ جاتا ہے، تمہارا 2 دن کا عشق کیا اکھاڑ لے گا، اس لیے تمہارے لیے اچھا ہے آرام سے جان لو میں تمہاری نہیں ہوں اور نہ کبھی ہو سکتی ہوں۔ الاف کے الفاظ تھے یا تیز دھار جو بھی دوسری جانب موجود لائن پر کھڑا وہ شخص جسم اور روح پر محسوس کر رہا تھا بے انتہا شدت کے ساتھ۔ شٹ اپ ایلی، کوئی حق نہیں تمہیں کسی کے سچے اور پاک جذبے پر انگلیاں اٹھانے کا، اور تم میری ہو کر رہو گی جلد ہی۔ اپنے ذہن میں بٹھا لو یہ بات، لگتا ہے لمیٹڈ ہے، چلو فکر نہیں کرو، میرے پاس آؤ گے تو میرا ہی مل بانٹ کر چلا لیں گے۔ آسکر بولتا وہ کوئی اور بات سنتے فون رکھ چکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، فون کان سے ہٹا کر چیخ کر بولتی وہ کئی لمحوں سے کوسنے میں گزار گئی۔ ہاں، اس کی زندگی عجیب موڑ پر آ چکی تھی، یہ شاید وہ صرف اس شخص کی وجہ سے اپنی زندگی کو عجیب کہنے لگی تھی۔ زرغمان میری بات سن، جلدی آ۔ زرغمان جو اپنی ماں کے کمرے سے نکلا تھا، بھاگ کر گھر میں داخل ہوتے علی سے ٹکرایا جو شاید اس کے پاس ہی آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے علی؟ اس کے چہرے پہ اتنی پریشانی دیکھ وہ اس کو کندھے سے تھامتا اپنے سامنے کر گیا۔ ابھی بابا کی سیکرٹری سے بات کر آ رہا ہوں، وہ تیری بہت ہی قیمتی چیز کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا کیا ہے پر تو ہی پتہ لگا سکتا ہے، پر ڈیڈ شاید اس میٹنگ کی وجہ سے ناراض ہے۔ علی بول ہی رہا تھا کہ زرغمان کو وہاں پر آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس کے پاس کیا تھا قیمتی، اس کا باپ جانتا تھا، اور اس کی مسکراہٹ کی وجہ۔ وہ اگلے ہی سیکنڈ باہر بھاگا، جتنا تیز بھاگ سکتا تھا اتنا، بس اسے یہی پتا تھا وہ وجود اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی تھا، اپنی ماں کے بعد وہ واحد وجہ تھی اس کی مسکراہٹ کی۔ مارج، کار فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتے وہ کال ملا کر اسپیکر پر رکھتا مارج کی کال اٹھاتے ہی اسے پکار بیٹھا۔ کیا ہوا میرے جگر، خیریت؟ اس کی پریشان آواز سن کر مارج سے ہوش میں آیا۔ وہ ابھی شاور لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، گلے میں ٹاول ڈالے وہ صرف ٹراؤزر میں موجود تھا۔ میری آنکھوں کا نور مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی اس شخص نے۔ ایک بار تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، مگر اس بار یقین کر یا نہ کر، مگر میرے یقین پر یقین کر، اسے کچھ ہوا تو زرغمان میرزر قسم کھا کر کہتا ہے اپنے باپ کو بیچ چوراہے پر لٹکا کر مارے گا۔ اس کے لفظوں میں وحشت تھی جس پر دہل کر مارج کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے لہجے میں موجود نفرت اور سچائی اور وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ کوستا تو وہ تھا، مگر آج شاید سچائی کا آسمان اس پر گرا دیا گیا تھا۔ 3 سال بعد اس بات کا ذکر کر کے اس نے اسے اور پچھتاووں کی زد میں دھکیل دیا تھا۔ ابھی پتہ لگ جائے گا زرغمان، الاف کے بیگ میں ایک چپ ہے جس کے ذریعے میں پتہ لگوا لوں گا۔ کچھ سنبھل کر بولتا فون رکھتا، شرٹ اٹھا کر پہنتا باہر کی جانب بھاگا۔ خود پر گزری وہ گزار چکا تھا، اب صرف ایک کی زندگی سنوارنی تھی۔ اپنی تو برباد شاید اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی کی تھی۔ کار میں بیٹھتے 2 پل کو وہ کچھ نہیں سوچ پایا تھا۔ جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، جس سے سارے جسم کا خون نچوڑ کر پھینک دیا گیا، مگر اسے اپنے یار کی مدد کرنی تھی۔ خود میں ہمت لاتا وہ گہرا سانس بھر کر کار سٹارٹ کر گیا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ رسیوں سے بندھے ہوئے ٹھنڈے فرش پر نہ جانے کتنے گھنٹوں سے پڑی تھی۔ بابا ہیلپ کریں، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو۔ ابھی وہ اور چیختی، اسے اپنے بالکل قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے اس کی جانب کوئی بھاگ کر آ رہا ہو۔ بے قراری میں بھاگتا وہ کچھ ہی لمحوں میں اس کے قریب پہنچا۔ ایلی، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، یہ آواز جانی پہچانی تھی، اس آواز میں کتنی بے چینی تھی وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہوئے کئی پل کچھ دیکھ نہیں پائی تھی، شاید وہ صبح سے اس حالت میں تھی اسی لیے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی نگاہ اوپر اٹھی اور جیسے وقت رک گیا۔ سیاہ جینس پر براؤن شرٹ جس پر مٹی کے دھبے تھے، ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھول رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نظر اس کے زخمی ہوئے ہاتھوں پر گئی۔ شرٹ کی آستین پر بھی کئی خون کے دھبے تھے۔ تو تم نے مجھے… وہ بھی کچھ کہہ پاتے جب سامنے بیٹھے شخص کی سرخ وحشت بھری آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ اس عاشق کو اس قدر گرے ہوئے لقب سے مت نوازنا ایلی۔ وہ زرغمان میرزر جس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی بولتی تھی، مگر کیا تھی وہ سامنے بیٹھی لڑکی، اور وہ اسے اس قدر نرم اور کمزور پڑ جاتا تھا اس کے سامنے۔ تم نے مجھے کیسے بچایا؟ اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ فاصلہ سمیٹ کر میرے دل کی دھڑکنوں نے سرگوشیاں کی تھی تو پہنچ گئے یہاں۔ رسیاں سائڈ پر پھینکتا اپنے بازو پر رکھی شال اتار کر آگے بڑھا اور اس کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ مارچ کی دی گئی اطلاع اور ساتھ
اور ساتھ وہ کیوں چھپا رہا تھا وہ نہیں جانتا، مگر اس وقت اسے باتوں سے زیادہ اس اپنے پاس کھڑے وجود کی فکر لاحق تھی۔ تم کہاں تھی؟ بھول جاؤ، صبح سے کوئی بھی تم سے سوال نہیں کرے گا، خاموشی سے ویسے ہی جاؤ کہ گھر جیسے تم جاتی ہو، اب چلو۔ آگے کی جانب اشارہ کرتا اس پر کوئی سحر پھونک کر آگے چلنے لگا۔ زرغمان میرزر پر یقین کیوں تھا، یہ جاننے سے الاف احسن قاصر تھی۔ اس کے ساتھ چلتے وہ کار کا فرنٹ ڈور کھول کر ایک نظر دیکھ بیک سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ وہ جتنا سیف فیل کرتی تھی تھا تو وہ اس کے لیے اجنبی ہی۔ پیچھے کھڑے زرغمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، کیونکہ شاید اسے یہی امید تھی۔ صبح کی روشنی چہرے پر پڑتے ہی وہ بیدار ہو کر اٹھی۔ پردے ایک طرف تھے اور ایک سائڈ پر علیزہ سینے پر بازو باندھے اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کل رات وہ خاموشی سے آئی اور اس طرح کے باقی گھر والے بھی اس خاموشی تھے۔ نیند کی دوائی لے کر وہ سوئی تو اب اٹھی تھی اور سامنے علیزہ تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی گھر والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ جانتے تھے یا نہیں۔ یہ کل اچانک تمہاری دوست نے اپنے نکاح کا اعلان کر کے کچھ ادھم نہیں مچا دیا؟ یعنی کہ وہیں کے کپڑے وہیں تیار، نہ مجھے بتایا نہ تمہیں شرم آئی؟ میرا بھی دل ہے، مجھے کیوں نہیں لے کر گئی؟ ہاں؟ علیزہ کی بات سن کر الاف جو کچھ لمحے سکتے میں چلی گئی تھی، زرغمان کے الفاظ یاد کر کے وہ جیسے ہوش میں آتے شک کا سانس لے گئی۔ ہاں نہیں، وہ آپ ہی بس بہت جلدی منہ ہوا تو سب جھوٹ بولتے، اس کی زبان نے جیسے ساتھ نہ دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ خود کو کوستی ہوئے بھاگ کر وہ واش روم میں بند کر گئی۔ بچوں میں بھی دیکھتی ہوں بارات پر اکیلے کیسے جاتی ہوں، منہ بنا کر بولتی علیزہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کل انہیں الاف کی ہی دوست نے کال کر کے یہ سب بتایا تھا، اور یہ بھی کہ الاف اسے اس لیے بات نہیں کروا رہا ہے کہ کہیں آپ کو بلا کر نہ لے جائیں۔ ان لوگوں کو زرغمان نے اچھے سے ہینڈل کر لیا تھا، یہ سوچ کر ہی الاف پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے چھپانا نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ گھر والوں نے پریشان ہو جانا تھا یہ سب جان کر۔ پہلے ہی کیا علیزہ کے دکھ اور پریشانیاں کم تھی جو وہ ایک اور پریشانی لے آتی۔ کل کا ہوا حادثہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، مگر اس شخص کے شکریہ ادا وہ کرنا چاہتی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتی وہ بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھا کر کال لاگ میں اس انجان شخص کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ یہ سب عجیب تو تھا شاید، کیونکہ آج کل اس کی زندگی میں سب ہی عجیب چل رہا تھا۔ اس کا نمبر ملتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ملاتی یا نہیں۔ ہاں ایک میسج کر دوں، ارے نہیں بلکہ کال کر کے اپنے سوال بھی پوچھ لیتی ہوں۔ بابا یا بھائی میں سے کسی کو پہلے بتا نہ دوں؟ ہاں بھائی کو بتا دیتی ہوں، پھر کال کروں گی اگر انہیں ٹھیک لگا تو۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس کی نظر اپنے بھائی پر اٹھی جو سامنے کھڑا تھا۔ شاید وہ باہر جا رہا تھا، مگر کال کی وجہ سے وہیں کھڑے فون پر بات کرتا باہر جانے لگا۔ جب الاف سامنے آئی، یقیناً وہ سمجھ گیا تھا اسے بات کرنی تھی، مگر وہ بعد میں بات کرنے کا اشارہ کرتا باہر پورچ میں نکل گیا۔ الاف بھی اس کے پیچھے وہیں آئی۔ اس کے فون رکھتے ہی الاف کار کے ساتھ لگ کر اسے سننے کا اشارہ کرنے لگی۔ کل کا وہ سارا واقعہ اسے بتانے لگی ہے۔ اس کے بتانے کے ساتھ ساتھ زاور کے ماتھے پر بل بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ فکر نہیں کرو، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، اور کال شام میں کرنا، ساتھ میں بھی کھڑا ہوں گا۔ پہلے دیکھیں کہ وہ شخص سچ میں بھروسے کے لائق بھی ہے کہ نہیں، کہیں اسی کا تو ٹریپ نہیں۔ تم بچی ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم جاؤ اندر، میں ذرا اپنے دوست سے مل کر آتا ہوں۔ اسے پہلے والا معاملہ بھی بتا چکا تھا۔ الاف کے سر پر تھپکی دیتا زاور کار میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ الاف نے اب سکون کا سانس لیا تھا، جیسے کندھے سے ہر ایک بوجھ ہٹ گیا ہو، جو زاور کو سب بتا دینے کے بعد اب ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ الاف جو ابھی اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے بابا کی گشتار آواز سن کر اس کے جاتے قدم رکے۔ جی بابا کیا ہوا؟ بھاگ کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہیں الاف نے کم ہی غصے میں دیکھا تھا، وہ جانتی تھی ان کا غصہ کتنے غضب کا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ پاس کھڑی علیزہ کو دیکھ کر پوچھی۔ وہ نہ سمجھی سو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ذرا بتاؤ نا، بہت بڑی ہو گئی ہو نا۔ بس اپنے بھائی کو بتا دیا، باپ کا کیا، مر گیا ہے جو اپنے درد اپنے ڈر اپنے اندر ہی چھپا رکھے ہیں۔ ارے ایسا کیا کر دیا میں نے جو تم لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہوں؟ الاف آج بتا ہی دو، میں نے تمہیں مضبوط اس لیے بنایا تھا کہ تم اس طرح کی بڑی باتیں اپنے باپ سے چھپاؤ۔ وہ بے یقینی میں بولتے خود کو کوستے الاف کو بھی رلا رہے تھے۔ نہیں بابا ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بس پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیزہ کو کھڑے دیکھ وہ سمجھ گئی کہ اس کی زبان کی باتیں سن کر اس نے اپنے بابا کو بتا دیا تھا، اس لیے یہ بات کوئی اتنی معمولی تو نہ تھی جو یوں ہی وہ درگزر کر جاتے۔ بات عزت پر آئی تھی، گھر کی بیٹی پر آئی تھی۔ ایک بار پھر اپنے باپ کو بیٹی کا غم مل گیا تھا، یہ سوچ کر الاف خود کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب لگتا ہے وقت آ گیا اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ تمہارا نکاح تمہاری پھوپھی زاد سے طے ہو چکا ہے، میں نکاح اگلے ماہ کروں گا، مگر اب نکاح اسی جمعے ہوگا۔ اب ایک اور بات، کوئی بھی کوتاہی میں معاف نہیں کروں گا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ نہ جانے کون ہے جو میری بیٹی کے پیچھے لگ گیا ہے، مجھے تم سیکیور چاہیے ہو، بالکل محفوظ۔ یہ کیس اب زوار اور میں خود ہینڈل کر لیں گے۔ علی سے لے جاؤ الاف کو اس کے کمرے میں۔ اپنے حکم سناتے وہ خاموش ہو کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے
نکاح رشتہ پکا ہونا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، سات آسمان جیسے اس کے ساتھ ایک ساتھ گرا دیے گئے تھے۔ ایک نظر ان کی پیٹھ پر دیکھ کر وہ روتی بلکتی اوپر کی جانب بھاگ گئی۔ زاور اور علیزے کو اپنے باپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہ تھا، اور الاف وہ کیوں مان گئی تھی؟ وہ سب اس بات کو لے کر پریشان تھے، مگر وہ جانتے تھے الاف سمجھدار ہے اور وہ زندگی کا اچھا برا جانتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ وہ فیصلہ اس کے باپ نے اس کی بھلائی کے لیے سوچ کر ہی کیا تھا۔ پرسوں نکاح تھا، بس ایک دن اور اس کی زندگی بدل جانی تھی۔ بابا، کیا کوئی رسم نہیں کرنی ابھی؟ علیزہ احسن صاحب کے کمرے میں کھڑی کل کے نکاح سے ہونے پہلے والی رسم کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ انہیں رت جگہ کرنا ہے، انہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کیوں نہیں ہوں گے، سب کرو میری جان، اور ذرا الاف کو بھیجنا میرے پاس۔ مسکرا کر جواب دیتے وہ کتاب اٹھا گئے۔ پاس ہی ان کے چائے کا کپ پڑا تھا جو علیزہ ساتھ ہی لائی تھی۔ جی بابا، بھیجتی ہوں۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف واضح تھی، کیونکہ الاف تو لاڈلی تھی اس کے بے انتہا۔ بابا، بلایا آپ نے؟ اپنے والد کے کمرے کے باہر کھڑی، سفید رنگ کے سوٹ پر گلابی دوپٹہ لیے وہ بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ بالکل، آ جاؤ میرے جگر کا ٹکڑا۔ جی جان سے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کتاب رکھ کر اسے اپنے پاس بلا گئے۔ ان کے پکارنے کی دیکھ کہ بھاگ کر ان سے جا لپٹی۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا بابا؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ ناراض ہوتے تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ یو نو نا ہاؤ مچ آئی لو یو۔ آپ میرے پیارے بابا ہو نا، میں بس پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بس بھائی کو بتا دیا۔ سچ میں مجھے لگا وقت دے کر وہ بتا دیں گے، میری کوئی پوری ٹینشن نہیں تھی بابا۔ ان کے سینے سے لپٹی وہ کل سے خاموش تھی، اور اب بولنے پر آئی تھی تو پورا دل کھول بیٹھی۔ میری بیٹی، میری شہزادی، میری پیاری اور چھوٹی سی جان، بس کر دو، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو لگا میرا پٹاخہ مجھ سے ناراض ہوگا، مگر یہاں تو الٹا ہی سین ہے۔ اس کا بازو چلاتے ہوئے ساتھ میں اس کی چھوٹی سی ناک بھی دبا گئے، جس پر الاف نے منہ بسور کر آنکھیں دکھائی۔ علیزے اور زوار جو دروازے میں کھڑے اپنے بہن اور باپ کی ان حرکتوں پر ہنس رہے تھے، واپس مڑ گئے۔ ان دونوں باپ بیٹی کو یقیناً کچھ وقت دینا چاہیے تھا جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ایک بار پھر اپنے الفاظ دہراؤ، یہیں زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اس کے منہ سے شعلے برس رہے تھے۔ میرزر جو ابھی باہر سے لوٹ کر واپس آیا تھا، گھر سے آتی آواز سن کر وہ ماتھے پر پر ڈالے بڑے بڑے قدم لیتے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی زرگمان مارچ کا کالر پکڑے کھڑا اس پر غضبناک ہو رہا تھا۔ یہ سب ان کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اگر اس کی جگہ علی ہوتا تو وہ اتنا نہ چونکتا۔ وہ مارچ تھا، زرگمان کی جس میں جان بسا کرتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ زرگمان، اور یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو اسے۔ آگے بڑھ کر زرگمان کے ہاتھ مارچ کے کالر سے جھٹک کر وہ بآواز بلند چلائے، "It's none of your business, Mr. Mirza, just stay away." اپنی بات کہہ کر وہ واپس مارچ کی طرف قدم بڑھانے لگا جب مارچ کی آواز وہاں گونجی، "مجھے مارنے سے اگر کچھ ہوتا ہے تو مار ڈال، مگر یہ وقت ہوش سے کام لینے کا ہے، یوں سر پر جنون سوار کرنے کا نہیں۔ دماغ استعمال کر اپنا زرگمان۔ اس کو بازو سے پکڑ کر مارچ نے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ دونوں کس بارے میں بات کر رہے تھے وہاں موجود ہر کوئی انجان تھا۔ میں نہیں، اب یہ شخص کچھ کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ انگلی اٹھا کر میرزر کی طرف اشارہ کر کے بولتا زرگمان سب کو حیران کر گیا۔ سب کی آنکھوں میں سوال اترے کہ ایسا کیا ہے جو میرزر نے خراب کیا اور ٹھیک بھی اب وہی کر سکتا ہے؟ مجھے الاف احسن چاہیے۔ سن رہے ہیں سب؟ مجھے الاف احسن اپنے پاس، اپنی قید میں چاہیے۔ جنونیت میں بولتا وہ سامنے کھڑے میرزر کو بھی خاموش کروا گیا۔ اپنے بیٹے کا یورپ کسی ایک سستی سی لڑکی کے لیے دیکھ وہ حیران ہوئے تھے۔ ہم کسی دو ٹکیے کی گھرانے میں نہیں جانے والے، یہ آخری فیصلہ ہے۔ اپنی ماں کی آواز پر سرخ آنکھیں بند کر کے کھولتا ان کی جانب ایڑیوں کے بل پلٹا۔ وہاں سب اس پاگل شخص کی جنونیت سے واقف تھے۔ سیاہ چمکتی وحشت بھری آنکھوں میں دیکھنا سب کے لیے محال ہو چکا تھا۔ اس قدر ان نگاہوں سے وحشت اور الاف احسن کے لیے جنونیت ٹپک رہی تھی۔ وہ دنیا میں واحد ہوگی جو میرے مرنے پر روئے گی، جس کو میں حق دوں گا۔ اس سے پہلے اس کے ایک بہے آنسو کا بدلہ یہ جنونی کیسے لے گا؟ واقف تو ہوں گی نا آپ؟ اس کے ٹھنڈے سرسراتے لہجے میں کہے گئے الفاظ نے انہیں منجمد کر دیا تھا۔ الاف احسن زرگمان میرزر کا جنون ہے، جنون سے بڑھ کر وہ عشق ہے میرا، اور وہ میری اور میری ہو کر رہے گی۔ اس کو مجھ سے دور کرنے کی سوچ بھی دفن کر دیں، ورنہ آپ۔ انکش شہادت اپنے باپ کی جانب اٹھاتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اپنے اس دیوانے بیٹے سے تو واقف ہی ہے نا آپ؟ یہ بولتے اس نے پوری قوت سے پاس پڑی میز پر زوردار ضرب رسید کی کہ لمحے میں وہ زمین بوس ہو کر کرچیوں میں بٹ گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظروں میں خوف امڑ آیا۔ ایسے میں اس کا باپ تھا جو سینہ چوڑا کیے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور دوسری جانب وہ جنونی شخص۔ مارچ! وحشت بھری آواز میں سے پکار کر زرگمان باہر نکل گیا۔ مارچ بھی ایک افسوس بھری نظر سینہ چوڑا کیے کھڑے میرزر پر ڈالتا زرگمان کے پیچھے بھاگا۔ اب اسے ہر قدم پر اس کا ساتھ دینا تھا، سید زرگمان کا۔ آپ ہی پلیز، یہ اتنا ہیوی فیل ہو رہا ہے، بس یہ ایک نیکلس کافی ہے نا؟ لال سرخ جوڑا زیب تن کیا، سر پر حجاب
پر لال دوپٹہ سیٹ کیے وہ بالکل تیار تھی، بس کمی تھی تو جیولری کی۔ اف اچھا بابا اب ٹھیک ہے۔ باریک ہار ایک سائڈ پر رکھتی وہ اسے اس کی مرضی کا نیکلس پہنا کر ہاتھوں میں چوڑیاں بھرتی پیچھے ہٹی۔ اسے لیزا نے خود تیار کیا تھا۔ لال رنگ کی لپسٹک اور لائٹ آئی شیڈ میں اس نے ہیوی میک اپ نہیں کیا تھا، اس لیے ڈارک لپسٹک لگا دی جس میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے حجاب سے پھوٹتا نور اسے اور بھی پیارا بنا رہا تھا۔ دو پل کے تو علیزے کی نظریں ہی اس پر نہیں ہٹ پائی تھی۔ آنکھ پر انگلی پھیر کر کاجل لگاتے وہ ایک بری نظر سے بچنے کے لیے اس کے کان کے پیچھے ٹیکا لگا گئی۔ میری شہزادی، ماتھا چومتی وہ اس کے بھیگے کوشے صاف کرتی وہیں بیٹھ گئی جب اچانک بارات آ گئی کا شور اٹھا۔ ماشاءاللہ بارات آئی ہے، چلو ذرا میں بھی ریسیو کر لوں سب کو۔ اس کا ہاتھ دباتے علیزہ باہر نکل گئی۔ آج اس نے پہلی بار سر پر حجاب کیا تھا، ورنہ وہ فنکشنز میں سر پر دوپٹہ ہی لیے رکھتی تھی۔ الاف کے پوچھنے پر وہ اپنے بالوں کا پردہ کرے گی کہہ چکی تھی۔ ریڈ لانگ فراک کے ساتھ بھاری دوپٹہ سر پر سیاہی حجاب کیے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بیٹا تم سب عورتوں کو بٹھاؤ، میں ذرا الاف سے مل لوں۔ احسن صاحب جو وہیں سے گزر کر الاف کے پاس جا رہے تھے، پاس سے گزرتے علیزے کو روک کر بولتے آگے بڑھ گئے۔ علیزہ بھی دوپٹہ سنبھالتی لیونگ ایریا میں جا گئی جہاں اتنے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا تیار ہے؟ دروازہ کھول کر آتے سامنے بیٹھی اپنی شہزادی کو آنکھ بھر کر دیکھتے اور بھیگے لہجے میں پوچھنے لگے۔ الاف جو سر جھکا کر بیٹھی تھی اپنے بابا کی آواز سن کر جھٹکے سے سر اوپر اٹھا گئی۔ ان کا لہجہ بھیگا سا تھا جس کی وجہ سے وہ لہنگا سنبھالتی ان کے نزدیک آ کر ان کا بازو پکڑ گئی۔ کیا ہوا؟ میرے ہیرے کو ویسے کافی ڈیشنگ لگ رہے ہیں، کہیں کوئی آنٹی پھنسانے کا پلان تو نہیں بنا دیا؟ بتا دینا کان میں، آپ جانتے ہو نا آنٹیاں پٹانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ ہنسی ہوئی بولی۔ چل بدماش، اس کی چلتی زبان کے جوہر پر وہ توبہ استغفار کرتے ایک تھپڑ اس کے سر پر رسید کر دے ہنس دیے۔ یہ ہنر ان کی اولاد میں ہی تھا، وہ روتے ہوئے شخص کو ہنسانے کا ہنر رکھتی تھی۔ اداس نہ ہو، یہی ہوں آپ کے پاس، علیزے آپ وہ بھی ہیں، اور فکر نہ کرے، شام کی چائے آپ کے ساتھ، رات کا کھانا بھی فکر نہ کرے، پیچھے نہیں چھوڑنا میں نے۔ ان کے سینے سے لگی اپنی نم آنکھیں صاف کر کے انہیں حوصلہ دیتی بڑی پیاری لگی تھی۔ مجھے میری بیٹی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہاں مگر ایک بات یاد رکھنا، سہنا وہ جو سہنا ہے، ورنہ زبان ہے، تم بکری نہیں بیٹی ہو جو ہر باغ میں نہیں کھلتی۔ اسی لیے جب کہیں کچھ غلط ہو تو اپنے لیے سٹینڈ لینا، ان بے ضمیر باپوں کی طرح مت سمجھنا مجھے جو کہتے ہیں کہ دہلیز پار کرتے ہی تم ہمارے لیے مر گئی، اب جو ہے وہی ہے۔ نہیں، تم اس گھر کی بیٹی ہو، اس گھر کی بھی بیٹی بننا، مگر وہاں اگر تمہاری عزت، ہر کوئی بھی اپنے لفظ اپنے لیے بولنا، چپ مت رہنا، غلط پر چپ مت رہنا، چپ رہنے والا بھی ظالم ہے، ظلم کرنے والے سے کم نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کے لیے بہتر سوچا، اللہ اسے بہترین کرے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بیٹھتے اس وقت الاف کو اس قدر مضبوط کر گئے تھے کہ کبھی کوئی اس مضبوط بابا کی بیٹی کو کیا ہی توڑ پاتا۔ چلیں بابا، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے اور تم پیاری چڑیل لگ رہی ہو۔ زاور کمرے میں داخل ہوتا پہلے اپنے باپ کو مخاطب اور کانوں کا ہاتھ لگا کر الاف کو چھیڑ کر باہر بھاگنے لگا، مگر کچھ یاد آتے ہی الٹے پاؤں واپس مڑا۔ تمہارا بازو ہوں میں اور رہوں گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کچھ بھی ہو بس ایک فون کال کی دوری پر ہوں میں، جب تک زندہ ہوں حفاظت کروں گا، اس لیے کوئی بھی پریشانی ہو میں حاضر ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے حوصلہ دینے کے ساتھ مان بھی دے رہا تھا، وہ الاف کے لیے بے حد قیمتی تھا۔ میں بھی ہوں، علی سے کمرے میں جھانک کر بولتی منہ پھلا کر اندر آئی۔ یار آج کیا سب چڑیلوں میں پھنس گیا ہوں میں، اوئے ہوئے مارا کیوں؟ اس کے چڑیل کہنے پر علیزہ اور الاف نے ایک ساتھ اس کی پٹائی شروع کی۔ ایسے صاحب خوش تھے کیونکہ ان کے تینوں بچے خوش تھے، مگر کچھ خوشیاں دکھاوا بھی تو ہوا کرتی ہیں، یہ علیزے کو دیکھ کے وہ سمجھ گئے تھے۔ وہ خوش تھی اپنی بہن کی شادی کے لیے، ورنہ خوشی شاید اس سے روٹھ ہی بیٹھی تھی۔ چلو بھی سب، علیزہ اور زاور کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹے تھے۔ آگے بڑھ کر وہ الاف کا بازو تھامتے اسے تھام کر، اور ایک ہاتھ اس کا زاور نے سنبھالا تھا اور تو لہنگا اس کا علیزہ نے سنبھالا۔ اپنے تین قیمتی ہیروں کے بیچ چلتی وہ کوئی شہزادی ہی تو لگ رہی تھی اس وقت۔ اسے لان میں تیار کیے گئے صوفے پر بٹھایا گیا جو سرخ رنگ کا تھا، ارد گرد کئی پھول تھے، تو دوسری جانب دلہا اندر گھر میں موجود تھا۔ نکاح کے بعد وہ بھی باہر الاف کے ساتھ ہی بیٹھنے والا تھا، مگر نہ جانے وہاں کیا ہوتا، جو دلہے کو بھی باہر لے آتے، ان دونوں کے بیچ کافی فاصلہ کر کے بٹھاتے، وہ مولوی کو بلاتے، وہ اسٹیج پر چڑھ کر آتا، کرسی پر بیٹھ کر کچھ کاغذ دیکھنے لگا۔ الاف احسن کیا آپ کو؟ ابھی مولوی صاحب الفاظ شروع ہی ہوئے تھے جب زوردار گولی چلنے کی آواز گونج اٹھی۔ چونکہ نکاح ہو رہا تھا اس لیے ہر کوئی خاموش ہی تھا، مگر اس آواز سے سب ڈر کر یہاں وہاں بھاگے تھے، اور ان کے پیچھے سے سینہ تان کر چل کر آتا زرغمان سرخ انگارہ آنکھوں سے سر جھکا کر بیٹھی الاف کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ الاف احسن، یہ آواز اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ سر تک اٹھا نہیں پا رہی تھی، وہ انجان تھی یا بن رہی تھی، کیوں بھول بیٹھی تھی وہ اسے؟ کیا اتنی حیثیت تھی زرغمان مرزا
کہ عشق کی اس کے سامنے کون ہو تم اور یہ کیا حرکت ہے؟ زاور اسے پہچان گیا تھا مگر اس سب کے سامنے کوئی تماشا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دھیمی آواز میں دانت پیس کر بولتا اپنا غصہ دبا رہا تھا۔ پر یہاں اگر کوئی مہمان موجود نہ ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر گزرتا۔ شش! ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرواتے اس نے ایک لمحے کو سرخ گھونگھٹ لیے وجود سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ نکاح کینسل، کوئی شادی نہیں ہو رہی، چلو تم زندگی عزیز ہے تو نکلو۔ پاس بیٹھے شخص پر ناگوار نظر ڈالتا وہ ایک غصے بھری نظر ان کے بیچ فاصلے پر بھی ڈال چکا تھا۔ ابھی وہ کون ہے تو نکاح کینسل کرنے والا ہے؟ چہرے سے صحرا ہٹا کر وہ شخص کھڑا ہوتا، سامنے کھڑے سینہ چوڑا کیے اس شخص کو دیکھ کر کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ رہا تھا، مگر بات اس کی عزت کی تھی، اس لیے صحرا نیچے پھینکتا اس کے نزدیک آ کر چلا کر پوچھنے لگا۔ وہ شخص ترجمان کے سینے تک آ رہا تھا، اس پر ایک نظر ڈال کر دو انگلیوں سے پیشانی مسلتا، کار کی چابی ہوا میں اچھال کر سامنے کھڑے شخص کا کلر دبو چکا تھا۔ دفعہ ہو جائے، اس سے پہلے ہی تیری سستی سی جان چلی جائے۔ خود پر کنٹرول کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولتا وہ گرفت ہلکی کر کے چھوڑتا، گال چلاتا دو قدم پیچھے ہٹا۔ ہے کون تو اور روکنے کی وجہ کیا ہے؟ زاور تم جانتے ہو اسے کون ہے یہ؟ کہیں تمہاری بہن کا؟ ابھی اس کے گھٹیا الفاظ مکمل نہ ہوئے تھے جب زرگمان کے پڑنے والے بھاری مکے سے وہ زمین پر جا گرا۔ Say a word man and I will kill you۔ انگلی اٹھا کر دہشت زدہ لہجے میں بولتا وہاں موجود ہر شخص پر خوف طاری کر چکا تھا۔ اور تم اٹھو، اندر جاؤ۔ ایک نظر الاف پر ڈالتا وہاں موجود کچھ لڑکیوں کو لے جانے کا اشارہ کرتا واپس وہ زمین پر پڑے شخص پر نظر ڈال گیا جو ایک مکے سے ادمورا ہوا زمین پر منہ کے بل پڑا تھا۔ نکاح ہے میرا آج، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہے تماشا کرنے کی؟ کون ہے آپ؟ اور میرا نکاح ہے آج اور ہو کر رہے گا۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں۔ گھونگھٹ اٹھا کر سر پر رکھتی بولتی وہ زرگوان پر سے نظریں ہٹا چکی تھی۔ نکاح کرو گی؟ ٹھیک ہے، کر کے دکھاؤ۔ تمہارے جان تو اس جنونی شخص کے لیے بہت قیمتی ہے، مگر اپنی لفظ سے دورے چھوڑتا وہ گن نکال کر اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ بولو، کرو گی نکاح؟ ٹریگر پر انگلی رکھتا وہ خاموش کھڑے احسن صاحب پر نظر ڈالتا گھرایا۔ ہاں کرے گی وہ مجھ سے نکاح۔ زمین سے اٹھ کر کھڑا تھا وہ واپس بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے جب ایک گولی چلی اور جیسے سب ساکت ہوا تھا۔ الاف میں ہمت نہیں ہوئی تھی نظر اٹھانے کی۔ پاگل ہو گیا ہے؟ نکاح کرنے آیا ہے؟ کر، نہیں تو اٹھا لے، پھینک اس گھٹیا چیز کو نیچے۔ ماری جو کب سے خاموش کھڑا تھا باہر بھاگ کر اندر آیا۔ اس نے آسمان کی طرف گن کی تھی جس سے ہوائی فار ہوا تھا۔ مارچ کی آواز پر الاف نے جھٹکے سے سر اٹھایا جس سے اس کی نظریں ان صرف وحشت بھری نظروں سے جا ملی۔ مارچ کی کسی بات خاطر میں لائے بغیر واپس گن اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ وہ دو قدم چل کر الاف کے نزدیک آتا گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ ایلی تو صرف میری ہے تو اس کا نکاح بھی مجھ سے ہوگا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ہاں میں مار دوں گا سب کو اور خود اس شخص کو۔ اس کے ہر لفظ میں جنون تھا۔ الاف خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے سارے لفظ دم توڑ چکے تھے۔ وہ شخص پاگل ہے اور میں کی شادی اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرنے والا۔ چلا کر بولتا وہ صحرا جو زمین پر پڑا تھا اسے پاؤں تلے رونڈ کر باہر جا چکا تھا۔ زاور بھی اس کے پیچھے ہی جانے لگا جب مارچ نے اس کا بازو تھاما۔ یہیں رکو۔ اس کا رخ واپس الاف کی جانب کرتا وہ بازو چھوڑ چکا تھا۔ مولوی صاحب آپ نکاح پڑھوائیں۔ سید زرغمان میرزر ولد میرزر۔ حق مہر میں حق ہوتا تو اپنی جان لکھوا دیتا، مگر میں محبت لکھواؤں گا۔ ہر تہجد اور فجر کی نماز میں تمہارے ساتھ ادا کروں گا۔ لکھیں حق مہر۔ ویسے ہی بیٹھے الاف کو نظروں کے حصار ملی۔ وہ جو بول رہا تھا اس کے الفاظ نے سب کو ساکت کر دیا۔ احسن صاحب کیوں خاموش تھے؟ اور وہ سب اس وجہ سے پریشان تھے۔ کوئی بھی ریئیکٹ نہ کرنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا تھا اور وہ خاموشی سے سینے پر بازو باندھے کھڑے رہے تھے؟ الاف، احسن اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ آوازیں جیسے دور ہو رہی تھیں۔ 3 بار وہ شخص کو قبول کر چکی تھی جس کی وجہ سے آج وہ محفوظ بیٹھی تھی۔ 3 بار اسے قبول کر چکا تھا اور وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن چکے تھے۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کی ہمت نہیں تھی الاف احسن کو الاف زرغمان بننے سے روکنے کی۔ لیزا، لیزا! سوار کی چیخ پر الاف جھٹکے سے اڑتی اسٹیج سے نیچے اتری۔ زرغمان جو اب کھڑے ہو کر ماری سے مل رہا تھا اچانک آئی چیخوں پر وہ بھی الاف کے ساتھ نیچے اترا۔ آپی کیا ہوا ہے؟ لیزا آپی! زمین پر گری الیزا کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ سلاتی ساتھ میں پکار بھی رہی تھی، مگر کسی کی آنکھوں میں وحشت اور اجنبیت اور ایک ہی لمحہ حیرانی ایک ساتھ اتری۔ بولتے قدم لیتا چلتا جیسے لمحہ بلمحہ اس وجود سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وقت کے انوکھے کھیل ہوتے ہیں۔ ایک جانب وہ الاف احسن سے الاف زرغمان بن گئی تھی تو دوسری طرف الیزا کا ماضی لوٹ آیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے میری زندگی برباد کر دیا۔ تم ایک اچھا شخص سمجھا تھا میں نے تمہیں، مگر نہیں، تم بھی باقی سو کالڈ ان بدماشوں کی طرح نکلے۔ دفعہ ہو جاؤ اس سے پہلے میں کچھ کر گزروں۔
علیزہ کو کمرے میں چھوڑ کر آنے کے بعد باہر آتے ہی اس پر نظر پڑی۔ بغیر وہاں موجود کسی کا لحاظ کیے وہ گریبان سے پکڑے اس پر چلا رہی تھی۔ وہاں موجود ہر کوئی شخص حیران تھا کہ زرگمان کیسے کسی کی اتنی اونچی آواز برداشت کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ وہ اس کا گریبان پکڑے کھڑی تھی، جس پر اس نے بھی ایک لمحے کیا اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ الاف چھوڑو اسے اور اندر جاؤ، احسن صاحب اس کے ہاتھ جھٹک کر زرگمان سے دور کرتے حکم دینے والے انداز میں بولتے اس کی جانب سے رخ پھیر گئے۔ کیسے بابا، آپ اس شخص کا قتل کر دینا چاہیے، بلکہ میں ہی یہ کر دیتا ہوں۔ شدید نفرت ہو رہی ہے بابا، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ آپ کی عزت پر اس شخص کی وجہ سے حرف آیا۔ آپ کیوں اتنے ریلیکس ہیں؟ ہاں؟ الاف کو دور کرتے زوال اس کے قریب جانے لگا۔ بولتے بولتے اپنے باپ کے پکڑنے کے انداز پر ان کے قدم رکے۔ کیوں وہ اس کے در پرسکون تھے، وہ سب یہ راز جاننا چاہتے تھے۔ بابا، آپ اسے جانتے ہیں؟ اپنی پیٹھ پیچھے کھڑی الاف کی آواز پر وہ محض سر ہلا کر جواب دیتے زرگمان کو اشارہ کرتے باہر نکلنے لگے۔ جب وہ بھاگنے کے انداز میں ان کے سامنے اور اس کی نظروں میں موجود بے یقینی سے وہ نظریں چرانے لگے۔ مجھے سب جاننا ہے بابا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کوئی جو وہ پہچان کر نظریں پھیرتے زرگمان کو دیکھنے لگے۔ یہ سب میری اجازت سے ہوا ہے، جان گئی ہو نا؟ اب علیزے کو دیکھو، جاؤ جا کر اسے ہوش دلاؤ، میں زرگمان سے بات کر کے آتا ہوں۔ بے انتہا پرسکون انداز میں بولتے وہ زرگمان کے ساتھ باہر نکل گئے، مگر پیچھے کھڑی الاف اور زوال پر جیسے اس گھر کی چھت گری تھی۔ یہ کوئی چھوٹا انکشاف نہ تھا۔ کیا پلاننگ تھی کیا؟ وہ دونوں یہ سمجھنے سے انکاری تھے۔ یہ سب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے الاف کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے، اس کے بعد اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی، جیسے اس میں یہ حقیقت سہنے کی ہمت ہی نہ بچی ہو۔